اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. نیند سے متعلق اہم اسلامی احکام کے سلسلے کا درس نمبر 3. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ آخری درس ہوگا اور اگلی بار سے کسی نئے موضوع کا انتخاب کریں گے. تو جو پچھلی بار کچھ نامکمل گفتگو رہ گئی تھی اسے مکمل کرتے ہیں. تو ایک اہم بات اس میں یہ تھی کہ انسان جب سوتا ہے تو مختلف قسم کے اعمال آپ کو بتائے گئے تھے، دعائیں بتائی گئی تھیں، سورہ بتائے گئے تھے، بہت سے عملیات پچھلے نشستوں میں ان کو عرض کیا جا چکا ہے. البتہ ایک عمل ایک ایسا ہے سونے سے پہلے جو انتہائی مختصر ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر اسے کیا جائے تو زندگی پر بہت عجیب و غریب اثرات مرتب کرتا ہے، پازیٹیو. یعنی اس کی دنیا اور آخرت بدل کے رہ جاتی ہے اور بہت ہی اپنی زندگی میں انسان اثرات اس کے نوٹ کرتا ہے. اور وہ ہے صبح، یعنی ہر رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرنا. آیت اللہ شیخ وحید حسین خراسانی نے جو 5-6 بہت اہم چیزوں کی تاکید کی ہے ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے. یعنی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید اور روزانہ صبح کو اٹھنے کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے. فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اگر امام زمانہ کو ہدیہ کریں تو یہ عمل آپ کی روح کے لیے ایک اکسیر احمر بن جائے گا. یعنی اس کی تمام غلاظتیں روح کی دور ہو جائیں گی، روح نورانی ہو جائے گی آپ کی. فرماتے ہیں اس سورے کا امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا ایک خاص اثر ہے اور یہ ہدیہ کبھی امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا ہے. تو یہ اگر روزانہ سونے سے پہلے اس کو کیا جائے تو یہ بہت ہی اہم ہے. انسان جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں بہت اثرات عجیب کو جو ہے وہ نوٹ کیا ہے. پریشانیاں آتی ہیں، کترا کے نکل جاتی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہی انسان نہیں ہوتا یا آسانی سے جھیل جاتا ہے ان کو، بہت زیادہ اور روحانی اعتبار سے بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، یہ جو ہے سورہ توحید 11 مرتبہ، اس کے اور بڑے اثرات بھی ہیں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی وہ ایک ہی آپ سورہ کو 11 دفعہ پڑھیں گے تو امام فرماتے ہیں تو خدا اس گھر کے ساتھ ساتھ اطراف میں موجود گھروں کی بھی حفاظت کرے گا. یعنی یہ 11 مرتبہ جو سورہ توحید چاہے وہ ایک ہی، مثلا وہی آپ پڑھیں، وہی اسی سے گھروں کی حفاظت ہوگی، وہی امام زمانہ کو ہدیہ آپ کر دیں. الگ الگ سے 11 دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. یعنی پڑھیں تو اور اچھا ہے، لیکن یہ کہ اس کے یہ اثرات ہیں. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس میں بھی یہی 11 دفعہ سورہ توحید، لیکن قبرستان سے جب گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس قبرستان میں مدفون مردوں کے عدد کے برابر نیکیاں اس شخص کو ملیں گی. یعنی وہی 11 جو ہے، اچھا یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ چاہیں تو یہی مردوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں گھر پہ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے. تو یہ 11 کا عدد سورہ توحید کے لحاظ سے بڑا خاص ہے. الگ الگ احادیث کے اندر اس کے بڑے عجیب اثرات بتائے گئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ پڑوسیوں کے گھروں تک کی حفاظت اس سے ہو رہی ہے، مردوں کی عذاب سے حفاظت اس سے ہو رہی ہے، نیکیاں اس کو جو ہے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. کتنے فوائد ہیں اس کے. امام زمانہ کے لحاظ سے آیت اللہ وحید خراسانی ایک بات اور کہتے ہیں جو بیچ میں آ گئی بات، کہ اگر روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں تو اس سے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. یہ الگ سے ایک درود بھیجیے محمد وعلیہ. تو امام زمانہ علیہ السلام کے لحاظ سے یہ 2 سورہ بڑی خصوصیت کے حامل ہیں. اچھا، اب ایک چیز آتا ہے دماغ میں بھی سوال کہ نیند کے اعتبار سے کون سے اوقات جو ہے مفید ہیں. مثلا رات ہے،
ابتدائی اوقات, اس کے درمیانی اوقات, یا رات کا آخری حصہ. تو عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں تو سوتے ہی اسی کے بعد ہیں. جو رات کا جو ابتدائی حصہ, درمیانی حصہ اور آخری, تو تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ رات کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہے, ابھی میں اس کے گھنٹے بھی بتاؤں گا آگے, وہ سب سے زیادہ مفید ہے. رات کا جو درمیانی حصہ اتنا مفید نہیں ہے رات کا, اور رات کا آخری حصہ بھی فوائد کے اعتبار سے اتنا مفید نہیں ہے کہ جتنا رات کا ابتدائی حصہ. جب بھی اسلام نے, دیکھا میں نے آپ کو پہلی نشست میں بات عرض کی تھی کہ اللہ نے کروڑوں واٹ کا جو بلب ایک لحاظ سے سورج لگایا تھا وہ اس کو بجھا دیا, نائٹ بلب سورج چاند کا لگا دیا گیا, اور آج پوری کائنات پہ اندھیرا چھا گیا. یعنی اس بات کی نشاندہی ہے کہ بس آپ لوگوں کے اب سونے کا وقت ہے. یعنی فطرت تقاضا کر رہی ہے کہ جانور پرندے تک اس میں سو جاتے ہیں اور اس طرح سے. تو یہ ابتدائی حصہ اصلاً جو ہے بڑا مفید ہے. اب چاہے اس پہ عمل ہو یا نہ ہو, آپ کے سامنے جو حقائق جو ہے ہم پیش کریں گے کہ کس چیز میں فائدے زیادہ ہیں. تو ابتدائی حصہ. اچھا دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے کہ ہر روز ایک ہی ٹائم پر سونے کی بڑی اہمیت ہے. یعنی ایک تو بایولوجیکل کلاک جو آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے جسم میں خاص ایک ردم ہے, سرکیڈین ردم اسے کہا جاتا ہے. ہر چیز اپنے اوقات کے اوپر کے لحاظ سے سیٹ ہو جاتی ہے اس میں. تو اگر آپ کبھی کوئی شخص کبھی سو رہا ہے, کبھی سو رہا ہے, کبھی 2 بجے سو گئے, کبھی 4 بجے سو رہے ہیں, کبھی پوری رات جاگ رہے ہیں, کبھی صبح سو رہے ہیں, اس سے کیا ہے وہ ردم ڈسٹرب ہو جاتا ہے باڈی کا, اور اس کے پھر ہارمفل ایفیکٹس باڈی کے اوپر, جسم میں انسانی کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص, تحقیقات بھی یہ بتاتی ہیں کہ جو شخص اپنے روزانہ کے ٹائم پر سونے کا عادی ہو, اس کی زندگی ان افراد کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جو بے ہنگم طور پر کبھی کبھی سو رہے ہیں, کبھی نہیں سو رہے ہیں. تو ایک ہی ٹائم پر سونے کی بڑی اہمیت ہے. اچھا اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں. یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ وہ افراد کے جن کے کھانے کے ٹائمنگز بھی معین ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جب جہاں کھا لیا, کبھی 10 بجے رات کو کھایا, پھر رات کو تھوڑی سی اور بھوک لگی 1 بجے بھی کھا لیا, یعنی کوئی وقت مقرر نہیں ہے, آگے پیچھے ٹائمنگز ہوتے رہتے. ان افراد کی زندگی بھی ان افراد سے زیادہ ہوتی ہے جن کے بے ہنگم ہوتے ہیں ٹائمنگز کھانے پینے کے. میرے خاندان ہی کے ایک بزرگ ہیں, یعنی تقریباً 85 سال کے قریب ان کی عمر ہے. 2-3 چیزیں ان کی زندگی میں بہت نوٹ کی گئی. ایک تو بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہے ان کو, جوانوں سے زیادہ فٹ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پابندی اوقات کے ساتھ سوتے ہیں, اور پابندی وقت کے ساتھ, یعنی بالکل 1 منٹ اوپر نہیں ہوتا, اور اس پہ وہ اپنا کھانا کھا لیتے ہیں. تو ایسے افراد, یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زبردست اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کی ڈسپلن لائف ہوتی ہے. ڈسپلن لائف, اس کے بہت فائدے ہیں. اور ایک خاندان کی ایک اور بزرگ خاتون جو 70s میں ہیں, یعنی ان کے ابھی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ہوئے تھے, تو یعنی کیا 18 سال کی عمر کی لڑکی کے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے جو ان کے بالکل, کیونکہ یہ ڈسپلن لائف, واک کرنا, غذا کا احتیاط کرنا, سونے جاگنے کے ٹائمنگز, عبادت کے ٹائمنگز, ایک ڈسپلن لائف کا ہمیشہ ایک فائدہ ہوتا ہے بنسبت اس بے ہنگم زندگی گزارنے کا. حتیٰ کہ جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کے روزانہ سونے کا ٹائم ایک ہی ہونا چاہیے نا, تو یہ جو ہے خواہ ویکینڈ ہی کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں عام طور پر جب ڈائٹ انسان کرتا ہے تو ایک چیٹ ڈے بھی رکھ لیتا ہے اس کے اندر, جو اب میں زیادہ تر یہ دیکھتا ہوں کہ وہ 6 دن چیٹ ڈے ہوتا ہے, 1 دن کوئی سی جو ہے صرف ڈائٹنگ ہو پاتی ہے. تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں بھائی ویکینڈ ہے, اس پہ تو انسان جو ہے نا دیر سے تک جاگ لے اور اس کے بعد دیر تک صبح سوتا رہے, اس سے بھی اس کا وہ سرکیڈین ردم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو وہ افراد کے جو کہ اس بات کے عادی ہیں اور جسم کو اپنے صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ ویکینڈز کے اوپر بھی انہی اوقات کے اندر سوئیں جو انہوں نے, ان کا بایولوجیکل کلاک جس پر سیٹ ہوا ہوا ہے. اس کے ورنہ پھر ہارمفل ایفیکٹس ہوتے ہیں. رات کے کس حصے کی نیند سب سے زیادہ مفید ہے, یعنی ٹائمنگز کے اعتبار سے؟ رات تو ہو گئی ہے. تو ایک عرب ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر حمزۃ الحمزاوی.
آرٹ آف سلیپنگ کے نام سے یعنی ایک بک جو ہے لکھی ہے انہوں نے، اس میں مختلف تحقیقات لکھی ہیں، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ رات 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے سے لے کر اور 12 بجے تک کی جو نیند ہے یہ 80% آپ کی نیند کو کور کر دیتی، رات 9 سے 12 یہ آپ کی 80%، یعنی اس میں 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے۔ دیکھیے اسلام بھی اگر آپ ویسے دیکھیں تو یہی ہے کہ بس وہ رات کو مغرب عشاء کی نماز پڑھے، کھانا وانا اپنا کھا لے، اس کے بعد وہ سو جائے، یعنی جس طریقے سے ایک طریقہ کار ہے اسلام کا۔ تو انہوں نے کہا رات 9 بجے سے لے کر اور 12 بجے تک کی نیند 1 گھنٹہ 3 گھنٹے کے برابر ہے، یعنی یہ 3 گھنٹے کی نیند 80% کور کر دیتی ہے، اور رات 12 سے لے کر 2 کے درمیان کے جو ٹائم ہے یہ 1 گھنٹہ 1 ہی گھنٹے کے برابر ہے، جو کہ 20% آپ کی نیند کو کور کرتا ہے، اور رات 2 بجے سے لے کر فرماتے ہیں کہ صبح 5 بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ مطالعے کے لیے اور دماغی کاموں کے لیے بیسٹ ٹائم۔ تو عام طور پر یہ سحر خیزی وغیرہ کے لیے جو علماء اٹھتے ہیں، عبادات وغیرہ انجام دیتے ہیں یا مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں، تب سے ٹائم ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ان کی تحقیق ہے کہ فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا جو ٹائم ہے یہ اتنا فائدہ مند ٹائم نہیں ہے سونے کے بھی اعتبار سے، اور اگر انسان اس دوران سوتا رہے تو اگلے دن اس کا بالکل سستی، کاہلی اور وغیرہ اس میں گزرتا ہے۔ یعنی اب جو بالکل تحقیقات ہوئی ہیں تو اس میں رات 9 سے 12 تک کا جو ٹائم ہے اس میں اگر کوئی شخص سو جائے تو بہت ایسے افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان ٹائمنگز میں سونے والوں کے افراد کی بڑی کامیابی ہے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنے ایک دوست کا، میڈیکل کالج کا ابتدائی دور تھا، شاید میں 1 سال سینئر تھا وہ 1 سال جونیئر تھے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ وہاں جاتے تھے، مولانا صادق حسن قبلہ سے پڑھا بھی کرتے تھے، تو وہاں سے کلاس سے اور دوستی ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ میں رات کے 9 بجے ان کے گھر گیا تو دیکھا پورا گھر اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، بالکل اندھیرا۔ بہرحال بیل ویل بجائی، ان کے والد جو ہیں وہ آنکھیں ملتے ہوا ہے، فرمایا، تو میں نے کہا کہ وہ ان کو بلا دیجئے، ہمارے جو دوست کا نام میں نے لیا، تو انہوں نے کہا وہ تو ہم لوگ تو سارے 9 بجے سو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اگلے دن جب وہ ملے تو میں ان سے کہا بھائی رات 9 بجے سو گئے؟ کہا ہمارا تو روزانہ کا روٹین ہی ہے، ہم لوگ سب رات کو پورا گھر رات 9 بجے سو جاتا ہے، اس کے بعد 3 یا 4 بجے کے قریب ہم اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد سب لوگ نماز شب پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے، پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا اپنے آفیسز کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سارے افراد میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو پیٹرن کو فالو کیا۔ ان کے گھر میں بہنیں بھی تھیں، بھائی بھی تھے، کوئی انجینئر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، بہنیں بھی ساری ڈاکٹر تھیں، سارے لوگ اسپیشلائز کر کے اب تو ادھر ادھر باہر وغیرہ بھی چلے گئے، والد بھی مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی، اور سارے پورا خاندان دنیا اور آخرت کا بہترین مومن کامل سارے۔ یعنی انہوں نے ان تمام فیوز و برکات اور اس کو فائدے اٹھائے اس سے، اپنے صرف سونے اور جاگنے کے ٹائمنگز کو ٹھیک کر کے دنیا بھی حاصل کر لی، آخرت بھی حاصل کر لی۔ تو کتنے ایسے افراد ہیں، یعنی میں تو خاص طور پر ان ایسے افراد کو ضرور دیکھتا ہوں، اور اپنے عبرت کے لحاظ سے بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیسے یہ کامیابیاں حاصل کی۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں۔ اچھا، اب فقہی احکام کے اعتبار سے بھی 2-4 چیزیں بیان ہو جائیں۔ عام طور پر یہ سونے کے اعتبار سے ایک سوال آتا ہے کہ مساجد میں سونا، امام بارگاہوں میں سونا، ائمہ معصومین کے روضوں میں اگر کوئی شخص جاتا ہے وہاں پر سونا، یہ کیسا ہے؟ تو یہ مساجد وغیرہ میں سونا، مساجد میں خاص طور پر یہ کراہیت رکھتا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی عذر درپیش ہو، مجبوری یا عذر، کوئی تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے یہ عذر نہیں ہے، یعنی کوئی واقعی ایسا عذر ہو، خدا نخواستہ کوئی سیلاب آ گیا ہو، کوئی مسجد ہی کے اندر صرف جگہ بچی، کوئی بھی اس طرح کی چیز جس میں مجبوری خیال کیا جائے، اس وقت یہ کراہیت ہے۔ بلکہ آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اگر یہ والے جو استفتاء انہوں نے اپنے اس میں بیان کیا ہے کہ اگر مسجد میں سونا عرف کی نگاہ میں توہین مسجد کا سبب بنے تو پھر اس سونے میں احتیاط واجب ہے کہ اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ مثلا ہوتا ہے نا، لوگ ٹھنڈا ہے،
اور آرام سے جو مسجد کے اندر لیٹ گئے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، ہو بھی تو لوگ مساجد کے اندر سو جاتے ہیں. تو یہ تھکاوٹ کی وجہ سے سونا یہ کراہیت کو ختم نہیں کرے گا. کوئی عذر ہونا چاہیے، کوئی مجبوری ہونی چاہیے ایسی کہ جس کی وجہ سے اس کی اجازت ملے. اور بہت سے نوجوان ہیں پوری رات شب بیداری کی، وہیں پر ہی لیٹ کے پھر جو ہے وہ سو گئے، جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ کراہیت کے اندر آتا ہے. بلکہ ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے مسجد میں سوئے گا تو اللہ اس کو کسی ایسے درد میں مبتلا کرے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. تو بہرحال کوئی نہ کوئی، دیکھیں اسلام کے جو احکامات ہیں نا، یہ ابھی آگے چل کر اس کا بھی بار بار ذکر آئے گا کہ وہ ذو مصلحت ہیں، اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ ہیں. جس چیز کا اسلام نے حکم دیا اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، چاہے وہ بتائی گئی ہو یا نہ بتائی گئی ہو. جو اس نے منع کیا ہے اس میں کوئی نقصان پایا جاتا ہے، چاہے اس کو ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو. یعنی یہ لوگ کہیں گے بھائی مسجد میں سونا بابرکت جگہ ہے، سونے کیا نقصان کیا، ایسے درد میں مبتلا ہوگا، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. مذموم چیز بتائی گئی ہے، یعنی کہ یہ اتنا عمل یہ مذموم ہے کہ اس سے نقصان اور کچھ خرابیاں ہیں کہ جو کہ انسان مکروہات کی بھی اگر پابندی اسی وجہ سے کرنے کو کہا ہے کہ آپ کا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر. مساجد کے اندر عام طور پر لکھا ہوتا ہے مسجد میں سونا سختی کے ساتھ منع ہے. کسی جگہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کے لیے مسجد میں آ جائیں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے کیا معنی؟ تو یعنی اس سے مقصد یہ نہیں کہ آرام کے لیے مسجد میں آ جائیں، بلکہ اس سے ملحقہ انہوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی تھکا ہوا ہے تو یہاں کا آرام کر لے، اس کے بعد پھر مسجد چلا جائے. تو اس وجہ سے مساجد کے اندر اس قسم کے بورڈ وغیرہ بھی لگائے گئے. یا عذر کون سا ہو سکتا ہے مسجد میں ٹھہریں؟ مثلا اعتکاف میں تو مسجد سے باہر جا ہی نہیں سکتے. اب سونا بھی وہیں پر ہے، 3 دن کا کم سے کم اعتکاف ہوتا ہے. تو اس میں اعتکاف کے اندر تو سونا لازمی ہے، بلکہ انسان اتنی پابندی ہے مسجد سے باہر نہ جانے کی کہ اگر وہ مسجد سے بھولے سے بھی باہر چلا گیا تو آغا سیستانی کے فتوے میں اس کا اعتکاف غلط ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. یا مثلا باتھ روم گیا، نہانے کے لیے گیا اور وہاں پہ اس نے صابن لگانا شروع کر دیا، شیمپو لگانا شروع کر دیر کی، حتیٰ کہ وضو خانے میں یا باہر آتے ہوئے آپس میں مسجد میں نمازی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اعتکاف کرنے والے، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. نہیں، غیر ضروری وقت نہیں لگا سکتے. خیر، تو یہ ایک عذر بن گیا. یا ایک چیز اور علماء کہتے ہیں وہ عذر میں اس زمانے میں شمار ہوتا تھا. آپ کو جو آگے جو بالکل سنہری جالیاں دائیں طرف نظر آ رہی ہیں، حجرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بالکل سامنے جہاں پر لوگ چبوترے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو کہا، یعنی عام مسلمانوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یعنی وہ غریب مفلوق الحال اصحاب، ان کے لیے مسجد ہی کے اندر، کیونکہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، یہ عذر تھا اس زمانے میں. اگر اس کو ہم شمار کریں کہ یہ حصہ جو ہے مسجد نبوی کا حصہ تھا اس زمانے میں، تو ایک عذر تھا، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، تو اصحاب صفہ یہاں پر ٹھہرتے تھے. لیکن ہمارے استاد مولانا محترم صادق حسن صاحب قبلہ، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ، اور جو کہ تھوڑی عقلی بھی ہے اس لحاظ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حجرہ سیدہ کے بالکل سامنے اتنے سارے نامعلوم افراد کا جمع ہونا، یہ کہ پیغمبر ان کے لیے ایسی جگہ مخصوص کریں، یہ مشکل ہے. تو یہ والا جو ہے کہلاتا ہے ایریا، اس کو صفہ مباہلہ کہا جاتا ہے. یعنی جب خاندان اہل بیت کی تمام افراد مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس سے پہلے یہاں پر آ کر ان لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، پھر مباہلے کے لیے گئے تھے. تو اس کو صفہ مباہلہ کہا جاتا ہے. اس سے اور آگے ہٹ کر تھوڑا سا اور، جو کہ حجرہ سیدہ سے ذرا ہٹ کر ہے، وہ جگہ ہے صفہ چبوترے کی، جہاں پر اصحاب صفہ رہا کرتے تھے. یعنی ان کی تحقیق ہے، لیکن عام مسلمان بنا ہوا بھی ایسا ہے تو اسی کو صفہ چبوترا سمجھتے ہیں، جبکہ حجرہ سیدہ کے بالکل سامنے ان کے حجاب کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر نے ان کو، اصحاب کو یہاں پر ٹھہرایا ہو. اچھا، یہ الٹے ہاتھ پہ وہی چبوترا ہے، اور یہ دائیں ہاتھ پہ جہاں افراد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ دائیں طرف حجرا ہے اور اس کا کچھ حصہ یہ باہر رہ گیا ہے. یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نماز پڑھنا یہ پہلے حجرے کا حصہ تھا،
ایک لحاظ سے یہ حصہ تعمیر میں یہ باہر آ گیا ہے اس کے. یعنی یہاں پر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے, جہاں پر یہ دائیں طرف لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ حجرہ سیدہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اب یہاں پہ بہت مشکل سے بعض اوقات جگہ ملتی ہے اور بند بھی کر کے رکھا ہوتا ہے, اور جہاں قنات لگی ہے ادھر وہ باب جبریل وغیرہ اور سب ہے. تو یہ سب اس لحاظ سے ہے. تو یہ اس زمانے میں شمار ہوتا تھا کہ بھئی یہ عذر اور مجبوری ہے, تو اس وجہ سے اس کا ذکر ہو گیا. اچھا, اسی طریقے سے مسجد الحرام میں سونا اور مسجد نبوی میں سونا بھی کراہیت رکھتا ہے, اور عام مساجد کی نسبت زیادہ کراہیت رکھتا ہے. تو لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں, تھکے آرے آتے ہیں, اے سی زبردست چل رہے ہیں, مسجد الحرام میں لیٹے جو ہے اور سو گئے, اور بیچارے اعتکاف وہ اپنا یہ جو ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے یہ سو جاتے ہیں. اکثر بلیاں بھی آ کر سوتی ہوئی وہاں پہ نظر آ جاتی ہیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ یہاں پر ایک کراہیت شمار کی گئی, سوائے اس کے کہ اگر وہاں پہ اس کا انتظام ہو یا اعتکاف کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بعض اوقات ظاہر اعتکاف کرنے والا تو مسجد ہی میں ٹھہرے گا, مسجد الحرام میں بھی اعتکاف ہوتا ہے. تو بہرحال پھر وہ لوگ پڑھ کے وہاں سو جاتے ہیں, تو پھر اس صورت میں ایک مجبوری ہو سکتی ہے. ہاں, تو وہ کراہیت ہے اس کے اندر. جی کراہیت ہے, جی کراہیت ہے اس کے اندر سونے میں. کیوں سو رہے ہیں وہاں پر؟ اپنی جائیں کہیں اور جگہ جہاں ان کی رہائش ہے وہاں جا کر سوئیں, وہ سونے کی جگہ نہیں ہے. ابھی آگے چل کر میں اس بات کا بھی ابھی ذکر آئے گا, چلے ابھی ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے اصلاً یہ ہے کہ یہ جو مساجد ہے نا, یہ عبادت کی جگہ, یہ سونے کی جگہ تو نہیں. حتیٰ کہ ان مساجد کے اندر یعنی نمازیوں کا حق مقدم ہے. مثلا بہت سارے ممکن ہے کہ ایک مسجد ہو, چھوٹی مسجد ہے مثلا, اور وہاں 300 لوگ مثلا آ جائیں کہ ہم نہ یہاں سب تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور نمازیوں کو پڑھنے کی جگہ نہ ہو, تو یہ نہیں کہا جائے گا بھئی آپ کہیں اور جا کے نماز پڑھ لیں, دیکھ نہیں رہے ہیں 300 لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں. نہیں, اس وقت نمازی کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے. ان لوگوں کو آپ ہٹائیے جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں, اس کو پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے. مثلا وہاں پہ ہو رہا ہے درس, اور پوری کوئی اچھا عالم جو ہے آیا ہوا ہے مشہور, اور بہت پوری مسجد جو بھر گئی. اب نمازیوں کو جو کوئی شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کہیں اور جائیں, دیکھ نہیں رہے کہ یہاں پر درس ہو رہا ہے. نہیں, آپ لوگ کہیں اور جائیں, یہ مقدم ہے, مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے. مسجد الحرام ہے مثلا, وہ طواف کرنے والے وہاں پر مقدم ہے. کوئی وہاں سب لائنیں بنا کے بیٹھ جائیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, طواف کرنے والوں کی جگہ نہ رہے بالفرض, تو یہ نہیں شمار کیا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ بھی تو عبادت کر رہے ہیں. نہیں, اس وقت یہاں پر مسجد الحرام میں طواف کرنے والے مقدم ہیں بنسبت عام نماز پڑھنے والوں کی نسبت. تو چاہے وہ اب سوائے ان افراد کے جو کہ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بعض اوقات الگ سے جگہ جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے, یا ان کو الگ ایک کہیں بیسمنٹ وغیرہ کی طرف کہیں وہ جا کر سونے کی. لیکن عمومی حالات میں کیونکہ معتکف تو بہرحال 3 دن باہر نہیں جا سکتا, اور اب بعض اوقات وہ اعتکاف کرنے بھی نہیں دیتے, کیونکہ معتکف کے لیے بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اس کو وہاں لے جا کر خفیہ طریقے سے پہنچانی پڑتی ہیں اگر کوئی اعتکاف کر بھی رہا ہے. کیونکہ کھانا پینا بھی الاؤ نہیں, کیونکہ لوگ وہیں پر ہی گندگیاں نیچے بکھیر دیتے ہیں اور وہاں حرم کی انتظامیہ اجازت نہیں دیتی. خیر وہ ایک الگ طرف چلے جائیں گے ہم. تو یہ بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر آ کر وہ سوچتے ہیں ہم یہاں ہی نماز پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم اعتکاف کر سکتے. نہیں, مسجد سے باہر کوئی اعتکاف نہیں ہوتا ہے. ہاں, اگر کوئی شخص ویسے ہی مسجد کے باہر کے ایریا میں, چاہے لوگ وہاں نمازیں کیوں نہ پڑھتے ہیں, وہاں اگر جا کر لیٹ جائے تو وہ مکروہ نہیں ہے. تو یہ عام طور پر وہاں اس طرح سے مسجد کے باہر اگر کوئی سوتا ہوا نظر آئے تو اس میں کراہیت نہیں ہے. ایک اور جگہ بھی ہے, یہ بڑی اہم اور ایک دلچسپ بات ہے, مسجد خیف. سب سے پہلے تو یہ کہ مسجد خیف لوگ اسے پڑھتے ہیں, خیف نہیں ہے بلکہ مسجد خیف ہے. مینا کی جو مسجد ہے, یہاں پر اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 700 انبیاء نے یہاں پر نمازیں پڑھی ہیں, یا 1000 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں. پیغمبر اکرم اور اصحاب اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے یہاں پر نمازیں پڑھی ہیں. اور دعائے سماعت جو ہے اس میں بھی اس مسجد کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اعلان ولایت کے بعد مسجد خیف کے اندر بھی لوگوں سے بیعت وغیرہ لی گئی تھی امیر المومنین کی. تو یہ بہت ہی اہم ہے. اور یہاں پر اگر کوئی شخص 100 رکعت نماز پڑھے تو
70 سال کی عبادت کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. اور اس مسجد یا اس کے اطراف میں اگر کوئی شخص 1 درہم صدقہ دے تو روایت میں کہ خراج عراقین کوفہ اور بصرے کا جو محصولات اور ٹیکسز جمع ہوتے تھے ہزاروں لاکھوں درہم یا کروڑوں درہم، اس کے برابر 1 درہم صدقہ دینے کا ثواب اس کو ملتا ہے. کتنی اب اس کی وہ ہے کہ جناب اس میں اندر جائے انسان. ابھی صرف 3 دن کے لیے صرف یہ مسجد کھلتی ہے حج کے ایام میں، اس کے علاوہ یہ بند رہتی ہے. لیکن کیا ہے کہ جب اس مسجد کے اندر لوگ اس ثواب کو سن کے جانا چاہتے ہیں اس کے اندر، تو اس کے اندر ایک قدم رکھنے کیا ایک انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. سارے پڑے سو رہے ہوتے ہیں نمازوں کے، بس نمازیں پڑھی وہیں لیٹ کے، کیونکہ بہرحال یہ گرم علاقہ ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، خیمے دور دور ہیں، وہیں آ کر لیٹ کر سو جاتے ہیں. اب کیا یہ بڑی شدید اس کے اندر یعنی کراہیت ہے لوگوں کے لیے. کتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور اس کو ثواب کو حاصل کرتے ہیں. ایک کاروان ایسا بھی ہے کراچی کا کہ جو ایک اضافی دن وہاں پر ٹھہرتا ہے. وہ اگر 12 ذی الحجہ کو اگر غروب تک کوئی شخص وہاں پر مینا میں رہ گیا تو اگلے دن بھی ٹھہرنا، وہ رات ٹھہرنا بھی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. سب وہ سارے حاجی تو چلے جاتے ہیں، سمجھو بس یہ پورے مینا پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے، جس خیمے میں بھی جائیں ٹھہریں رکیں اور یہ سب کچھ. اس کے بعد وہاں جا کر صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اس رات عبادت یعنی جو اس مسجد میں عبادت کا ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے. لیکن اتنا ہے کہ سامنے سے جب گزرتے ہوئے خیموں میں جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اس میں عبادت کرنی. ایک دفعہ میں ہی سفر حج پہ تھا تو ظاہر لوگوں نے کہا کاروان کی انتظامیہ نے آپ سینئر حاجی ہیں تو ذرا سب کو لے کے خیموں تک چلے جائیں، کیونکہ خیموں تک یہاں سے پہنچنا بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، آدمی کھو جاتا ہے کہاں جائے. تو جب سامنے سے گزرے تو ایک خاتون جو بیرونی کسی ملک سے آئی ہوئی تھی، پاکستان سے باہر سے، تو انہوں نے کہا ہم یہاں پر عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم نے اتنا ثواب اس کا سنا ہے. میں نے کہا اس میں ایک انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اس وقت. کہا وہ خاتون ناراض ہو گئی مجھ پہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عبادت نہ کریں، آپ لوگوں کو عبادت سے روکنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ بالکل کریں. پھر باقی کاروان کو لے کے میں خیموں میں آ گیا. 2 گھنٹے بعد وہ ہانپتی کاپتی آئیں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا تھا، وہ تو ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں، سارے پڑے سو رہے ہیں وہاں پر. تو مسجد خیف کے جب اندر جاتے ہیں، یہ تو بہت ایک ایسا آپ کو اتنا نہیں لگ رہا، پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ پڑے سو رہے ہیں، اور یہ جتنا آگے کا حصہ ہے اس میں بھی بالکل جگہ نہیں ہوتی، یعنی سارے لوگ پڑے سو رہے ہوتے ہیں. کوئی اب وہ پیچھے بھی لوگ بیچارے وہ جو کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں یا کیا کریں، لیکن وہاں پر بھی. تو یہ اس قسم کی چیزیں بہت ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو اس لحاظ سے چیز بتائی گئی کہ مساجد میں سونا کراہیت رکھتا ہے. اچھا، حرم آئمہ میں سونا، آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ حرم مقدس کے اندر یا ایوان کے اندر سونے کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا اس سلسلے میں حرم آئمہ کی انتظامیہ کی طرف سے صادر شدہ تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی وہ اگر اجازت دیں، ان جگہوں پر اجازت دیں تو سو سکتے ہیں، ورنہ نہیں سو سکتے. اچھا، انہوں نے بھی کیا کیا حرم کی انتظامیہ نے، بعض اوقات ایران میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے کہ جو بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے اجازتیں دی ہوئی ہیں، اور بیسمنٹ ہیں یا کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر وہ زائرین وغیرہ کو سونے کی اجازت دیتے ہیں، سب لوگ وہاں پر پڑے سو رہے ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کے اوپر اس کی اجازت ہے. بعض اوقات کمبل بھی دیے جاتے ہیں ان کو، اور ایک ایٹماسفیئر دیا جاتا ہے کہ جو تھکے ہارے زائرین یا دور دراز کہیں سے بھی، کیونکہ وہاں صرف یہی نہیں کہ آپ کے ہوٹل ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سو کے پاس ہوٹل ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہوٹل نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ظاہر ہے ان جگہوں کے اوپر ان کے لیے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے. جی ہاں، بس وہ جب حرم کی انتظامیہ، لیکن مساجد کے اندر سونا ویسے مکروہ ہے، چاہے حرم کی یعنی مساجد کی انتظامیہ اجازت ہی کیوں نہ دے دے. اس کا مسئلہ مطلب اجازت سے نہیں کہ انتظامیہ اجازت دے اس کی، تو پھر آپ کے لیے جائز ہو جائے. یہ حرم آئمہ کے لحاظ سے ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے اسی طرح ڈائریکٹ کیا ہے کہ جہاں وہ اجازت دے رہے ہیں انہوں نے خاص جگہ بنائی ہوئی ہیں کہ یہ ہم نے سونے ہونے کے لیے جگہ بنائی، یہاں آپ چلے جائیں. یہ نہیں کہ آپ کمبل وغیرہ لے کے مسجد کے اندر، مسجد کوفہ میں بیچ میں بالکل آ کے وہاں کوئی لیٹ کے سونا شروع ہو جائے، وہاں نہیں سونے دیا جائے گا اسے. اچھا، گھر میں بھی کچھ اس سے ایسے ہیں روایات کے اندر کہ جہاں سونے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. مثلا ایسی چھت جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو. بہت سے ایسے ہوتے ہیں ٹھنڈی لائٹ گئی ہوئی ہے، چلو چھت پر چلتے ہیں، اس کی باؤنڈری نہیں ہے، وہاں پر سونے کو روایات کے اندر ممنوع قرار دیا گیا. یعنی باؤنڈری کچھ نہ کچھ اس کی ہونی چاہیے. تھوڑی سی بھی اگر باؤنڈری اطراف میں موجود ہے تو پھر وہ سونے کی کراہیت نہیں ہے. اچھا، ایسے گھر میں سونا جہاں دروازہ یا کوئی پردہ بھی نہ، کوئی نہ کوئی حائل ہونا چاہیے. مثلا کوئی ایسا جگہ پہ ہم گئے ہیں
بس وہ بالکل کھلا ہوا ہے، نہ کوئی دروازہ ہے نہ کچھ ہے. تو بہرحال دیکھیے اسلام نے ہماری سیفٹی کا کتنا خیال رکھا ہے. انسان جس کا کوئی دروازہ یا حائل یا پردہ کوئی بھی چیز نہ ہو، کہ کوئی بھی جانور انسان اندر ایسی گھسا چلائے، تو اسلام نے کہا ہے کہ نہیں اس جگہ پہ ممنوع ہے، ایسی جگہ نہ سویا جائے. حرام ان کی حد تک تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ناپسندیدہ سمجھا گیا کہ ایسی جگہ جہاں دروازہ یا کوئی پردہ وغیرہ نہ ہو یا کوئی رکاوٹ نہ ہو. اچھا، اس کے بعد ایک ہے کہ سونے سے پہلے مسواک کرنا. اس کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کم سے کم دن میں 3 اوقات تو کم سے کم ہے کہ جس میں پیغمبر مسواک کرتے تھے. ایک سونے سے پہلے، ایک جب صبح جاگتے تھے نماز شب سے پہلے، یعنی وہی 3 بجے کے اراؤنڈ کا جو ٹائم ہوتا ہوگا سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد. اور ایک پیغمبر اکرم اس وقت مسواک کرتے تھے جس وقت نماز فجر کے لیے مسجد جا رہے ہوتے تھے. یہ 3 اوقات کم سے کم روایات کے اندر، کم سے کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کرتے ہوں، لیکن یہ 3 اوقات تو بتائے گئے ہیں: سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، اور نماز فجر کے لیے مسجد جماعت جب پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو اس سے پہلے بھی الگ سے ایک مسواک کرتے تھے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کو اگر مسواک کے فوائد پتہ ہو جاتے، یعنی جس میں یہی اوقات جو ہیں خاص طور پر سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد اور اس طرح سے، اگر لوگوں کو مسواک کے فوائد پتہ ہوتے تو لوگ زیر لحاف مسواک کو اپنے ساتھ لے جاتے، یعنی ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ سونے سے پہلے بھی اپنے ساتھ رکھتے اس کو. تو بہرحال یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے. اور اسلام نے دیکھی کب سے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، کتنے فوائد ہیں اس کے. ایک تو یہ بیڈ بریتھ جو ہے، بری جو ایک بو جو اس کے ظاہر بیکٹیریل گروتھ ہونے لگتی ہے اگر انسان دانت صاف نہ کرے، کھانا وانا کھایا ہوا ہے برش نہ کرے. ویسے ہر کھانا کھانے کے بعد بھی برش کر لینا چاہیے، صفائی کر لینی چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ یعنی 80% آپ کی جو ڈینٹل برشنگ ہے اس سے صفائی ہو جاتی ہے، اور 20% جو ہے وہ ڈینٹل فلاسنگ جو کہلاتی ہے، وہ دھاگے واگے سے جو کی جاتی ہے، اس سے پھر یہ 80 اور 20 مل کے پوری 100% ہوتی ہے. تو اگر انسان بہرحال مکمل صفائی کرے تو ایک تو یہ فائدہ اس کا ہوتا ہے. اور 50% جو ہے یہ کیویٹیز جو دانتوں کے اندر بن جاتی ہیں، یہ اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے. یعنی اگر سونے سے پہلے انسان برش کر کے سوئے تو یہ دانتوں میں کیویٹیز جو بنتی ہیں 50% اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کم سے کم 50% اس کی بچت ہو جائے گی. اسی طریقے سے انسان اگر پابندی سے یہ کرتا رہے تو کتنے بھی خطرناک جو یہ اپنا بہرحال پینفل ڈینٹل پروسیجرز ہیں اس سے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. کتنے مہنگے بھی ہیں، روٹ کینال کروائی جاتی ہے، لاکھوں روپے اس کے اندر خرچہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال انسان کے اوپر ایک مالی برڈن بھی کم ہو جائے گا، صرف اتنا کہ روزانہ سونے سے پہلے وہ یہ مسواک کرے یا برش وغیرہ کرے. مسواک سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خاص قسم کی ڈنڈی لے کر ہی اس کو پھیرا جائے، بلکہ جو عام ٹوتھ برش ہیں اس سے بھی وہی کام لیا جا سکتا ہے. بلکہ جو وضو کے مستحبات ہیں اس میں ہے کہ الاستیاق یعنی مسواک کرنا، ولو بالاصابع، چاہے وہ اپنی ہاتھ کی انگلی سے کیوں نہ کیا جائے. تو بہرحال اگر وہ چیز نہیں بھی اور اسے انسان اپنے انگلی سے ہی اس کو اچھی طریقے سے دانتوں کی صفائی کر لے تو وہی اس کو مسواک والا فائدہ ملے گا. اور یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو سونے سے پہلے مسواک کرتے ہیں ان کو بڑی ساؤنڈ سلیپ آتی ہے، بہت گہری نیند سوتے ہیں، بہت اچھی ان کو نیند آتی ہے. سونے سے پہلے مسواک کر کے سونے والوں کی نیند بھی بہتر ہوتی ہے. کس کروٹ سے سونا چاہیے؟ دیکھیے سارے اسلام کی سب چیزیں، اسلام نے اتنا مکمل مذہب ہے ہمارا کہ کتنے سجدے کیے جائیں جو ہے اس کی شکر گزاری میں وہ کم ہے. ایک ایک چیز کے متعلق اسلام نے جس میں ہمارے اپنا فائدہ ہے اس کو دیا. کس کروٹ سے سونا چاہیے؟ دیکھیے کروٹ جو ہے اتنی اہم چیز ہے کہ خود اصحاب کہف کی کروٹوں کا تذکرہ قرآن میں آیا، ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا اس کا. اسی طریقے سے اس کروٹ کی اتنی اہمیت ہے کہ مردے کو بھی کروٹ سے لٹایا جاتا ہے، کمر سے دیوار لگا کر. اور محاورے میں بھی ہے کہ اللہ کروٹ جنت نصیب کرے مثلا. تو کروٹوں کی بھی بڑی اس لحاظ سے اہمیت ہے. تو دائیں کروٹ سے لیٹیں یا بائیں کروٹ سے لیٹیں یا چت لیٹیں، اس میں ایک حدیث بھی ہے ہمارے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین اللہم صلی علی محمد.
خصال میں شیخ صدوق نے اس کو لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ سونے کے 4 انداز ہیں. ایک انبیاء کا طریقہ کار ہے, انبیاء چت لیٹ کر سیدھے سوتے ہیں کمر کے بل, وہی کے انتظار میں ان کی آنکھیں نہیں سوتی. اور دوسرا ہے مومن جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر دائیں پہلو پر سوتے ہیں, یعنی رائٹ کروٹ سے سوتے ہیں. اور بادشاہ اور شہزادے یہ بائیں کروٹ سے سوتے ہیں. اور ابلیس اور اس کے بھائی اور بد دماغ اور مصیبت میں گرفتار اشخاص منہ کے بل سوتے ہیں, یعنی پیٹ کے بل. یعنی خود روایات کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے مومنین کے لیے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر دائیں پہلو پر سوتے ہیں. اچھا, منہ کے بل سونے کے متعلق امیر المومنین کا یہ بھی ہے کہ منہ کے بل نہ سو, اور اگر کوئی شخص اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے تو اسے بیدار کر دو. اس کے بہت سارے نقصانات بھی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں, حتیٰ کہ چہرے کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے اس کا چہرہ دبتا ہے اس کے اوپر, تو چہرے کے اوپر رنکلز اور جو چہرے کی چیزیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں اس سے. اچھا, دائیں کروٹ سے بھی انسان سو سکتا ہے, بائیں کروٹ سے بھی سونا جائز ہے. بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ پیغمبر اکرم دائیں کروٹ سے سوتے تھے اور اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھا کرتے تھے. ایک طریقہ یعنی یہ بھی ہے. تو بہرحال بائیں طرف بھی سو سکتا ہے انسان, دائیں طرف بھی سو سکتا ہے, یعنی جائز ہے اس کے لیے سونا. لیکن دائیں طرف سونے کے زیادہ فوائد جو ہے وہ نوٹ کیے گئے. حتیٰ کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں, بچے کی پیدائش قریب ہے, ان کے لیے بھی ایک ریسرچ یہ کہتی ہے, ایک ریسرچ بائیں طرف سونے کا بھی کہتی ہے سائنسی لحاظ سے, لیکن ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ دائیں طرف سونا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. دائیں طرف سونے سے ایک تو ہارٹ کے اوپر جو ہے سٹرین جو ہے وہ کم پڑتا ہے, بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے, کیونکہ لیفٹ طرف سے آپ سوئیں گے تو اسی طرف لیفٹ طرف ہارٹ ٹو ہارٹ ہوتا ہے آپ کا, تو ذرا سرکولیشن کے اندر ایک مشکل ہوتی ہے. البتہ حاملہ عورتوں کے لیے میڈیکلی یہ جو ہے چت لیٹنا یعنی کمر کے بل لیٹنا یہ اتنا اچھا جو ہے نہیں سمجھا گیا ہے. تو وہ بہتر ہے کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک تکیہ رکھیں جو فیوریبل وہ چیز ہے. یعنی اسلام نے بھی اس چیز کو کہا ہے دائیں طرف کروٹ لے کر سونے کو بہتر جو ہے وہ خیال کیا ہے. اچھا, یہ بھی ہے کہ جو شخص دائیں طرف کروٹ لے کر سوتا ہے وہ عام طور پر وہ عام لوگوں کی نسبت کم خراٹے لیتا ہے. یہ بھی ایک ریسرچ ہے, یعنی خراٹے جو لیتے ہیں وہ عام طور پر جو تو سیدھا لیٹنے والا شخص یا الٹا یا پھر بائیں کروٹ والا ان کو زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ خراٹے بھی نہیں ہوتے. اور ایک سلیپ ایپنیا ایک ریسرچ ہے ہماری جس میں جو لوگوں کا سوتے سوتے ایک دم سے سانس جن کا رک جاتا ہے, گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کہلاتا ہے. وہ ان افراد کو کم ہوتا ہے جو دائیں کروٹ سوتے ہیں, ان کو کم ہوتا ہے. اور 2 چیزیں اور نوٹ کی گئی ہیں تحقیقات میں کہ وہ افراد کے جو سونے کے بعد جن کو کندھوں کے اندر جو درد محسوس ہوتا ہے یا جن کی کمر میں درد ہوتا ہے, وہ اگر دائیں کروٹ سوتے ہیں تو ان افراد کو کندھوں میں اور کمر کا درد بھی عام ان لوگوں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے کہ جو کہ بائیں کروٹ سوتے ہیں ان کی نسبت. تو دائیں کروٹ والوں کو ایک تو یہ سارے بینیفٹ ہیں, خراٹے سنورنگ جو ہے وہ ان کی کم ہو جاتی ہے, آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا کم ہو جاتا ہے, بہت کم ہوتا ہے ان میں, اور کندھوں اور کمر وغیرہ کا درد, بلڈ سرکولیشن یہ سب ان کی بہتر ہو جاتی ہے. نیند میں باتیں کرنا, دیکھیے بہت سی خواتین تو اپنے شوہروں کو کان لگا کے سنتی ہیں کہ کوئی ایسی راز کی بات سوتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کی کہہ دیں, اور بعض اوقات بیچارہ آدمی انوسنٹ ہوتا ہے, ان کے اس میں پھنس بھی جاتا ہے. ایک خاتون نے کہا کہ رات کو سوتے وقت آپ نادرا کا نمبر بتا رہے تھے, تو کہنے لگے بیگم میں اس کی چھوٹی بہن کا نمبر تو میرے پاس ہے لیکن اس کا نہیں ہے. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی ان کے. تو بہرحال یہ نیند میں اس طرح کی باتیں کرنا, بہت سی خواتین ہیں کہ جناب وہ جا کر شکایت کرتی ہیں ڈاکٹروں سے کہ ڈاکٹر صاحب میرا شوہر نیند میں جو ہے بہت باتیں کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہی مشورہ دیا کہ آپ ان کو جاگتے وقت باتیں کرنے کا موقع دیا کریں تاکہ بیچارے یہ سوتے وقت اپنی کمی کو پورا نہ کریں. بعض اوقات ہوتا ہے علاج کسی اور کا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. میرے اپنی قریبی ایک رشتہ دار خاتون کے سر کا درد ہی نہیں جاتا تھا, ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر نے ذرا سی ہسٹری لی تو نتیجے پہ پہنچ گیا اور کہا کہ سونے سے پہلے آپ اپنا جو بیٹا ہے نا آپ کا, اس کو موٹے موٹے کباب تل کے کھلائے کریں. تو انہوں نے کہا اس سے میرے سر کا درد سے اس کا کیا تعلق؟ کہا یہ اس کا پیٹ بھرے گا, یہ سوئے گا تو یہ آپ کو بھی سونے دے گا اور آپ کے سر کا درد دور ہو جائے گا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کا علاج کرنا پڑتا ہے اور واقعی اس سے پھر ان کا سر کا درد دور ہو گیا. بہرحال یہ کہ نیند میں انسان اگر کوئی باتیں کرے تو عام طور پر ایک متھ ہے, ایک مسکانسیپشن ہے کہ یہ اندر کی چھپی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کی سوتے وقت نکل کے آ جاتی ہیں, اور وہ یعنی تو لیکن ایسی کوئی بھی سائنٹیفک چیز نہیں. اگر کوئی آل فال
نکل بھی رہا ہے اس کے منہ سے یا کوئی بھی ایسی بات، تو یہ نہیں کہ یہ اس کے اندر کی چھپی ہوئی بات تھی جو اب نکل کر آئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نیند میں باتیں کرنا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہے، کوئی مینٹل سٹریس ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کے اندر کیونکہ تقریباً 2/3 افراد ایسے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی نیند میں سوتے میں بڑبڑاتے ہیں، کوئی نہ کوئی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی نہ اسلامی لحاظ سے اور نہ ہی میڈیکل لحاظ سے کوئی تعلق اس کا عمومی زندگی سے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ افراد کے نام بھی لے رہا ہو، کچھ اور ایسی باتیں کر رہا ہو، آپ کہیں گے اچھا یہ ان کے یہ فلاں فلاں راز ہمیں پتہ چل گئے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نیند میں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ یہ اگر یہ اس کو بیماری، بخار یا اس طرح کی چیزیں دور کر دی جائیں، تو اگر ایسا کر بھی رہا ہے تو اس سے کوئی نتیجہ بہرحال اس سے نہیں نکل سکتا، اور نیند میں باتیں کرنے کا کوئی ایسا نیگیٹو اس کا امپیکٹ نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی اگر کچھ کہہ بھی رہا ہو تو اس کی کوئی حیثیت شمار نہیں ہوتی ہے۔ سوتے میں چلنا، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو سوتے میں باقاعدہ چل رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ ہاتھ ہوتا ہے، یہ عام طور پر لوگ ہاتھوں کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا عام طور پر، اور یہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ سوتے میں چلنا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بھی ان افراد کے زیادہ جو تھکاوٹ بہت زیادہ جن کو ہوتی ہے یا کوئی اور اسٹریس ہے، وہ کبھی بھی سوتے میں اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو بہرحال اس سے نہ یہ کوئی بیماری ہے، بس یہ کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کو ذرا کمفرٹیبل بنایا جائے، ایسا نہ ہو کہ سوتے میں چل کے اپنا کوئی نقصان کر لے، ٹکرا جائے، گر جائے، کہیں ایسا کچھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے اس کو بچانا ہوتا ہے حادثے سے۔ باقی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اگر انف ریسٹ لے لیا جائے تو یا نیند اچھی پوری کر لی جائے تو پھر انسان پھر نیند میں نہیں چلتا، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نیند میں خراٹے، نیند میں خراٹے کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں جو سب سے زیادہ، لیکن اب عورتوں کو بھی نیند میں کافی خراٹے جو ہے وہ آتے ہیں، اور امریکہ میں تو وہ افراد جو 60 سال کی عمر سے زیادہ ہیں اور خراٹے وہ لیتے ہیں، ان کا 40% ڈائیورس ریٹ ہے، یعنی جو ون آف دی ریزنز جو ان کے ڈائیورس کی ہیں، ان میں 40% افراد وہ ہیں جو انہوں نے اپنے اسپاؤس جو بھی ہے جو خراٹے لیتا ہے اس کی خراٹوں کی وجہ سے طلاقیں لیں۔ تو وہاں تو خیر اس طرح سے ہے، لیکن یہاں پر تو ایک دوسرے کے خراٹے برداشت ہی کیے جاتے ہیں۔ تو مینا کے میدان میں جو خیمے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ افراد، یہاں حتیٰ کہ مدرسے کے آپ کے ایک استاد جو ہے میرے ساتھ سفر حج پہ روم میٹ بھی تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی خراٹے لیے ہی نہیں ہیں، میرے گھر والے بھی کہتے ہیں میں نے کبھی خراٹے نہیں لیے۔ اچھا جب وہ وہاں پر تھے تو باقاعدہ انہوں نے خراٹے لینے شروع کر دی، تھکاوٹ انسان کو بہت ہوتی ہے، پھر میں نے باقاعدہ ان کے ریکارڈ کی خراٹے، اس کے بعد صبح کو ان کو سنوائے کہ دیکھیے آپ نے یہاں پر خراٹے لیے ہیں۔ تو مینا میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ کتنا مینا کے اندر سوچیں پورا 30-35 لاکھ کا مجمع وہاں پر ہوتا ہے، یہ سب شیطانوں کو کنکر مارنے جا رہے ہیں، یہ سب خیموں کے اندر جو ہے یہ افراد سب موجود ہوتے ہیں، خیموں کے اندر کئی 100 افراد ہوتے ہیں، اور جب یہ سب انتہا سے زیادہ تھکے ہوئے اور خراٹے لیتے ہیں تو اتنا خطرناک ماحول رات کو ہوتا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ایک سفر میں میں ان تمام یعنی جو سمجھے کہیں بلیوں کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے کہیں یہ خراٹوں میں، تو وہ اس میں مجھے اٹھ کر خیمے سے باہر آنا پڑ گیا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنے زیادہ خطرناک خراٹوں کی آوازیں جو ہے وہاں پر آ رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس میں اس کے بہت سی وجوہات بھی ہیں، بعض اوقات موٹاپے کی وجہ سے خراٹے بھی لیتے ہیں، سلیپ ایپنیا جو ابھی آپ نے سنا اس سے بھی خراٹے لینے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہم نے خاص طور پہ لوگوں کو جیسے جنہوں نے کبھی بھی خراٹے نہیں لیے ہوتے وہ بھی وہاں پر لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنا ٹھیک طرح سے آرام لے لے، یا مثلا نیزل آبسٹرکشن ہے کسی کے، یا ناک بند رہتی ہے، چاہے کسی غدود بڑھنے کی وجہ سے ہو یا ویسے ہی الرجیز وغیرہ ہوئی ہیں اس سے ناک اس کی بند ہے، تو اس سے بھی خراٹے انسان لیتا ہے، تو اس کو کریکشن کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی تو ایک لحاظ سے وہ بھی ذکر کر دی۔ حالت احرام میں نیند سے بیدار ہونے پر تلبیہ پڑھنا، دیکھیے تلبیہ پڑھنے کی جو لبیک اللہم لبیک جو پڑھا جاتا ہے، نیند کے لحاظ سے اس میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان حالت احرام میں ہو اور کبھی بھی نیند سے بیدار ہو، جب بھی نیند سے بیدار ہو، کیونکہ مثلا مدینے سے احرام پہن کے مکے جا رہے ہیں اور
5-8 گھنٹے کا سفر ہے, کئی دفعہ انسان کو جھونک کے آتے ہیں, سو رہا ہوتا ہے پھر جاگ رہا ہوتا ہے, سو رہا ہے پھر جاگ رہا ہے. تو جب بھی حالت احرام میں نیند سے بیدار ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تلبیہ پڑھے, کیونکہ اس کے اور بھی بہت مواقع ہیں. مثلا جب بس چلے اس وقت تلبیہ پڑھیں, جب بس رکے اس وقت تلبیہ پڑھیں, بس جب چڑھائی پر جائے یعنی سواری جب اوپر کی چڑھائی کی طرف جائے اس وقت تلبیہ پڑھیں, اترائی کی طرف جائے تو تلبیہ پڑھیں. تو بہرحال اس طرح سے بہت سے اس کے جو ہے مستحبات ہیں تلبیہ پڑھنے کے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ جب انسان سو کر بیدار ہو تو حالت احرام میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تلبیہ پڑھے. میدان عرفات میں سونا, ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ سب بستر وہاں پر لگے ہوتے ہیں. اب تو خیر بہت کمفرٹیبل ماحول ہو گیا, اب سے چند سال پہلے تک یعنی جو مجھے سب سے مشکل دن جو لگتا تھا وہ عرفات والا دن لگتا تھا, حج کا سب سے مشکل دن. لیکن اب وہ کیٹیگریز ہو گئی ہیں اور اس میں سہولیات ہو گئی ہیں, تو وہ اب اتنا زیادہ مسئلہ نہیں رہا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ظہر سے لے کر جو عرفات کا جو صحیح ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں مسلسل انسان اتنی دعائیں کہ وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس وقت انسان پھر اپنے نماز کے جو مستحبات ہیں اس کو بھی ترک کر دے, یا اور مستحب نمازیں یا وغیرہ اس کے اندر, اور کوشش کرے کہ مکمل طور پر دعاؤں کے اندر ٹائم لگائے. لیکن اگر کوئی شخص پورے وقت مثلا سوتا رہے میدان عرفات میں تو یہ بھی اس کے لیے بالکل جائز ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں افراد بیچارے بیمار بھی ہو جاتے ہیں, وہیں کوئی کونے میں پڑے وہ عرفات میں سو رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے. تو بہرحال اجازت ہے, جائز ہے. لیکن یہ کہ اس وقت اتنا اہم ہے عرفات والا دن کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس دن کا روزہ تک بھی اگر کمزوری کا باعث ہو آپ کی دعاؤں میں, یعنی اگر ہم اس دن روزہ رکھ لیں گے تو ہماری دعائیں وغیرہ جو مانگنا ہے وہ کمزوری ہوگی, اس کی وجہ سے ہم دعائیں نہیں مانگ سکیں گے یا پڑھ سکیں گے, تو اس دن کا روزے کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی اتنا اس کی تاکید ہے. لیکن پھر بھی کوئی سویا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, حالت احرام میں بارش سے بچتے ہوئے سونا مردوں کے لیے ہے, عورتوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. عام طور پر مثلا ہم آ رہے ہیں وہاں سے مدینے سے احرام باندھ کر مکے کی طرف, تو آیت اللہ سیستانی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا بس کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے تو رات کے وقت بند گاڑی کا سفر آغا سیستانی کے فتوے میں جائز ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں بشرطہ بارش نہ ہو رہی ہو. اگر رستے میں بارش ہو گئی یا فوار بھی پڑ گئی اور آپ جاگ رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ گیا اگر یہ تو فوار پڑ گئی, اب مردوں کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ بارش سے بھی اپنے آپ کو حالت احرام میں رات کے وقت بھی اگر بچایا ہے تو کفارہ دینا ضروری ہو جاتا ہے مردوں کے لیے. عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اور بعد میں جب بس رکی یا بعد میں لوگوں نے ذکر کیا جب مکے پہنچ گئے کہ ارے وہ رستے میں تھوڑی سی بارش بھی ہو گئی تھی, تو پھر اس صورت میں اس پہ کفارہ نہیں ہوگا. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیچارہ جو سو رہا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے بتاتے ہیں دیکھو بارش ہو گئی اب کفارہ آ جائے گا ہم پر, اور وہ بیچارہ جو ہے اگر نہیں بتاتے تو کفارہ بھی نہیں آتا, وہ ٹائم گزر جاتا, اس کو اٹھا کے اس وقت بتا دیا جاتا ہے جبکہ بارش ہو رہی ہے, فوار پڑ رہی ہے. تو یہ اگر کوئی شخص سوتا رہے پورا اس دوران اور بعد میں اس کو پتہ چلے تو اس پر کفارہ نہیں آتا. تو سونے سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ بھی ہے. اسی طریقے سے اعتکاف میں سونا اعتکاف میں, اچھا اعتکاف میں بھی ہوتا ہے کہ مسلسل درس ہو رہے ہیں, تدریس ہو رہی ہے, بہت سے لوگ جو ہے نا اکثر وہ نہیں اٹینڈ کر رہے ہوتے اور سو رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی بہرحال یہی ہے کہ ان کو اجازت ہے. اعتکاف میں بھی انسان مستقل چاہے تو بس نمازیں 5 وقت کی نمازوں کے لیے اٹھے, وہ واجب نمازیں پڑھے اور پھر پورا وقت بھی سوتا رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہاں ایک ایک کو پکڑ کے زبردستی جگایا جاتا ہے اور درسوں کے اندر بٹھایا جاتا ہے, یعنی ان کا حق ہے. بہرحال ٹھیک ہے, اب جب یہاں آئے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جائیں, منتظمین کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوئی شخص سو رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں. اچھا, سوتے ہوئے شخص کو نماز کے لیے اٹھانا, یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ آ چکا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. بہت سے فقہ والے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی ان کے ہاں تو دیکھیے سوتے ہوا شخص ہے, اس کو نماز کی اتنی اہمیت ہے, اٹھانا واجب نہیں ہے. جبکہ فقہ شافعی جو ہے اس کا بھی وہی والا نظریہ ہے جو ہمارے ہاں ہے کہ سوتے ہوئے شخص کو نماز کے لیے اٹھانا یہ واجب نہیں, سوائے اس کے کہ وہ جو آغا سیستانی نے پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تربیت کا تقاضا یہ ہے, مثلا نہیں اٹھائیں گے تو روزانہ ہی سوتا رہے گا,
اور یہ کبھی نماز فجر پڑھ ہی نہیں سکے گا، اس کی عادت پختہ ہو جائے گی، تو پھر تعدیب کے لیے، سکھانے کے لیے اس کو اٹھایا جائے. یا وہ فرد جو کہہ کے سویا نہیں بھئی مجھے ہرگز نہیں اٹھائیے گا، تو یہ نا اپنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے اس کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ شخص تو یعنی گمراہی اور سرکشی کے اوپر جو ہے آمادہ ہے، تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے. لیکن سوتے ہوئے شخص کو ویسے فقہ شافعی میں بھی یہی مسئلہ ہے جو ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ اٹھانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے یہ. اور البتہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے اندر اٹھانا واجب ہوتا ہے. تو اکثر وہ لوگ آپ کا مسئلہ سن کے اعتراض کریں تو آپ ان کو فقہ شافعی کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اچھا دیکھیے، ابھی آپ نے سنا کہ تعدیب کے لیے، ورنہ کیسے ٹریننگ ہوگی؟ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، لوگ اپنی اولادوں کو سونے دو، تھکا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی بھی مقام دلانے کے لیے آپ بات یاد رکھ لیں، کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوتا ہے. یہ جو ہر وقت کی آرام عیش، یہ کبھی بھی کوئی مقام، یہ تو سوتے رہیے آپ ساری زندگی، سوتے رہیں روزانہ، اسی طرح سوتے رہیں روزانہ، والدین چھوڑتے رہیں، بہت ابھی تو سویا تھا 2 بجے، اب صرف 5 بجے پھر ہم اسے اٹھا رہے ہیں، تو ہمدردی اور محبت میں ایسا کرنے لگتے ہیں. آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا، کتنے بڑے ہمارے مرجع گزرے ہیں، حرم امیر المومنین کے بہت قریب ان کے قبر ہے. شیخ جعفر کبیر، کشف الغطا ان کی کتاب کا نام تھا، جس سے یہ آل کاشف الغطا کے نام سے، ان کی پوری خاندانی آل کاشف الغطا کے نام سے مشہور ہوا. یہ نجف میں تھے، اپنے بیٹے کو اٹھاتے تھے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، چلتے ہیں حرم امیر المومنین، اور وہاں جا کر ہم لوگ نماز شب پڑھیں گے، عبادت کریں گے. بیٹا کہہ دیتا تھا کہ بابا آپ جائیے میں ابھی آتا ہوں. کہا کہ نہیں، میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہاں تک کہ بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے گئے. اچھا ظاہر ہے 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت ہوتا ہے وہ نماز شب کا اور اس کا، تو دیکھا کہ حرم کے باہر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں لائن سے. تو انہوں نے، شیخ جعفر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ فقیر یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا بابا یہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو کوئی بھیک مل جائے گی. کہا کہ بیٹا کیا ان کو یقین ہے کہ 100% ان کو بھیک ملے گی؟ کہا نہیں، 100% یقین تو نہیں ہے، لیکن امکان ہے کہ مل جائے گی کچھ نہ کچھ. کہا کہ بیٹا کتنے شرم کی بات نہیں ہے کہ جن کو اس کا پورا یقین بھی نہیں ہے کہ ان کو بھیک ملے گی، تب بھی اتنی صبح کو یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم جس کو 100% یقین ہے، احادیث معصومین ہے کہ یہ والا وقت نماز شب کے لیے، سحر خیزی کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، اور تم اس وقت پڑے ہوئے سو رہے ہو اپنے بستر پر. کہتے ہیں ان کے بیٹے کے دل پر ایک بات بہت ہی زیادہ اثر کر گئی. اس کے بعد سارے زندگی انہوں نے کبھی سحر خیزی، نماز شب کے ان اوقات کے اندر کو کبھی ترک نہیں کیا. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو صرف اس وجہ سے ایک ایج دیتے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی تو تھکا ہوا ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، اور ان کو نہیں اٹھاتے ہیں. تو دیکھیے ظاہر ہے کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑے گا نا، اتنی بڑی سردیاں شروع ہو رہی ہیں، آپ گرم گرم بستر چھوڑ کر یا اس کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے. لیکن وہ فوائد آپ کو اسی وقت ملیں گے سارے کہ جب وہ اپنے اس آرام اور عیش کو چھوڑیں گے آپ. تو یہ بچوں کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے. ابھی آپ نے سنا شیخ جعفر نے کیسے ان کو اپنے بچے کی تربیت کی. تو بچوں کو اس پریشانی اور اس میں ڈالیں، اور گھر کے دیگر افراد کو بھی اٹھائیں اس کو، چاہے آپ کو لگے ہی کیوں نہ کرے بھائی یہ تو بڑا اس وقت گویا ایک لحاظ سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کو، کیونکہ دنیا تو یہ چند سالوں کے بعد گزر ہی جائے گی، اس کی آخرت کے اندر ایک بہت بڑا اس کو. جب یہ ہمارے ایک عالم کہتے تھے نا اپنے بیٹے کو نماز شب کے لیے جگاتے تھے، کہا بیٹا میں تم کو آنکھ کر دوں گا. کہا کہ بابا یہ نماز شب تو مستحب ہے، اس کے لیے آپ مجھے آنکھ کریں گے؟ یعنی کہا کہ ہاں اس وجہ سے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اتنے فوائد جس کے اندر موجود ہیں، اتنا ثواب موجود ہے، تم اس کو کھو دو، میرے لیے باعث اذیت ہے یہ بات. تو یہ ہوتا ہے عام طور پر، مثلا کسی کا ہو کہ 50 کروڑ کا انعام نکلنا ہو اور باپ اسے اٹھائے نہیں کہ ابھی سویا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اس کو پانی کی بالٹیاں ڈال ڈال کے اٹھا دیا جائے گا کہ اتنا فائدہ مل رہا ہے تمہیں، کیوں نہیں اٹھتے ہو تم؟ تو لیکن ہم نمازوں کے سلسلے میں ہم اس طرح کے رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خیر، جی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ ثواب اس وقت ہے جتنی وہ نماز فجر سے قریب پڑھی جائے گی اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور ابتدائی شب میں اگر پڑھی جائے گی اس کا ثواب کم ہے. آدھی رات کے بعد ثواب زیادہ ہے، اور جتنا فجر سے قریب ہوگی اس قدر ثواب بڑھتا جائے گا. اچھا یہ صرف آغا سیستانی کا ہی صرف ایک مسئلہ ہے، باقی جتنے بھی اور علماء موجودہ ہیں
وہ تقریباً سب یہ بات کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد سے نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے. اچھا ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی مسئلہ ہے کہ آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے 12 بجے, اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سونے کا کوئی دور دور تک پتہ ہی نہیں ہوتا, اور ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں. بہت سے تو افراد دیکھا جا گیا کہ بہت سے مہمان آتے ہی رات کے 12-1 بجے کے بعد ہیں بہت سے گھروں کے اندر. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی بہرحال اس کے پھر فوائد اور نقصانات, فوائد تو نہیں, نقصانات ہی نقصانات. پھر ایک اور ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب اگر کوئی شخص رات کو سوتا رہے اور نماز فجر بھی اس کی قضا ہو جائے تو اس کا یہ عمل جو ہے نا, اس کی شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ ایک مشہور ہے ایک روایت. تو بہرحال اس کا ایک عام طور پہ لوگ وہ افراد کے جو کہ عام طور پر اسلام اور ان کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ اس حدیث کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. البتہ روایت مرسل ہے, اور لیکن اس کا اگر بالفرض وہ ہو بھی تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ شیطان کا جو کان میں پیشاب کرنا ہے یہ ایک تمثیل کے طور پر, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تمثیل کے طور پر ہے. دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں روایت میں آئیں گے, مثلا انسان اگر بسم اللہ پڑھے بغیر مثلا کھانا کھانے لگے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے, ازدواجی امور میں شریک ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی یہ اس کام کی مذمت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اتنا قبیح یہ عمل ہے کہ اگر تم صبح کو سوتے رہ گئے تو شیطان کا جو یعنی ایک تمثیل کے طور پر چیز کہی کہ گویا شیطان نے تمہارے کان میں پیشاب سے بھر دیا ہے اس کو, اب تمہیں فجر کی اذان تک سنائی نہیں دے رہی, اب تمہیں اللہ کا بلاوا تک تم اتنے شیطان کے کنٹرول میں آ چکے ہو کہ تم سوتے رہ گئے ہو. تو ایسا ہی ہے کہ شیطان نے اپنی بدترین چیز سے تمہارے کان کو پر کر دیا کہ تمہیں آواز تک کان کے اندر نہیں آ رہی. تو یہاں ہم فوری طور پر ہمارے جوان حدیثوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, اس میں تماثیل بیان ہوئی ہیں. دیکھیے بہت سے محاورے بھی اس طرح کے, مثلا کسی شخص کی مذمت میں کوئی بہت بری بات کوئی شخص کہہ رہا ہوتا ہے نا تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا قول اور بول برابر ہے. بول پیشاب کو کہتے ہیں, یعنی تم نے جو بات کی ایسی جیسے پیشاب, یعنی انتہائی حقیر ترین چیز سے تشبیہ اس کی دی جاتی ہے. تو بہرحال جہاں اس قسم کی چیزیں آئی ہیں کہ شیطان کان میں پیشاب کر جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تمثیل کے طور پر ہے کہ شیطان نے اس پر پورا تسلط کر دیا ہے, اب اس کے کان میں اذان تک کی آواز نہیں آ رہی اور یہ پڑا سو رہا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے احادیث کے اندر بھی چیز آئی. اکیلے سونے کی بھی روایات کے اندر کافی مذمت آئی. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم اکیلے سونے کو منع کرتے تھے اور اکیلے سفر کرنے کو بھی منع کرتے تھے, اور واقعی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اکیلے میں جب اکیلا سو رہا, کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار دوست, حتیٰ کہ جو مثلا سفر پہ بھی انسان جاتا ہے تو چلیں اب تو کاروانوں کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اور روم میٹ ساتھ ہوتے ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ انسان اکیلا نہ سوئے. ایک تو شیطان کے اس سے محفوظ رہتا ہے تسلط سے, دوسرے اس کو وحشت کم ہوتی اکیلے رہنے کے اعتبار سے. بہرحال دیکھیے یہ ہوتا ہے, ہمارے بھی ایک سائیکیٹری کے ایک وہ پروفیسر تھے تو وہ کہتے تھے جب میں اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ گیا ہوا تھا تو اکیلے پن کی وجہ سے میں خود سائیکیٹری پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہے اور اسپیشلائز کر رہے ہیں, لیکن کہتے تھے میں آنسوؤں کے ساتھ رویا کرتا تھا. اچھا اکیلے پن ایک ایسی چیز ہے کہ روایات کے اندر یہ کہ جو شخص بھی اکیلا رہتا ہے نا وہ اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. عام طور پہ بہت سے جوان یہ وہ اپنے گھر والوں رشتہ داروں سے پیچھا چھوڑا کر اور جو ہے سوچتے ہیں باہر جائیں گے, بالکل آزادی ہوگی, اکیلے رہتے ہیں ان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. عزیز اقارب رشتہ دار بھی انتقال کر جائیں, بیمار ہوں, اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہو رہی ہوتی اس کی. تو اس کا یہ اکیلے رہنے کا ایک یہ ہے. تو اکیلے میں انسان سونے کی بھی ممانعت ہے, سفر کرنے کی بھی ممانعت ہے. ایک تو یہی ہے کہ بعض اوقات چور چکار آ سکتے ہیں, کوئی ایسے ایمرجنسی ہو سکتی ہے, اکیلا اگر انسان نے کیسے ڈیل کرے گا, یا مثلا ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس کو. خود میرے اپنے ایک عزیز دوست جو کہ ڈاکٹر تھے اور یہیں انچولی میں ہی رہائش پذیر تھے, وہ سعودی عرب جاب کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں اکیلے ہی رہتے تھے. اپنی وائف سے فون پہ بات کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹا. بہرحال ان کی وائف نے ادھر ادھر کانٹیکٹ کر کے لوگوں کو بھیجا, دروازہ بڑی مضبوط تھا, بڑی مشکل سے توڑا, اتنی دیر ہو چکی تھی, جب کھولا تو وہ ایکسپائر ہو چکے تھے انتقال کر کے, صرف اکیلے رہنے کی وجہ. یعنی اگر کوئی کمرے میں اور موجود ہوتا, کسی کے ساتھ ہوتے بالفرض, تو یعنی امکان تھا کہ ان کو فرسٹ ایڈ مل جاتی اور نہ ٹائم پہ. تو یہ اکیلے رہنے کے بڑے نقصانات ہیں. تو بہرحال اکیلے سونے کے اعتبار سے بھی یہ ہے
کہ انسان کے کوئی نہ کوئی ہو تو اس سے بڑی ہیلپ مل جاتی ہے، بیماریوں کے اندر انسان پریشان نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں جب اسلام نے دیکھیے ہر چیز پر یعنی اسلام نے اس کا حکم موجود ہے، اور جو بالکل آپ کی مفاد کی جو چیزیں اس میں اسلام نے بتایا کہ نہیں اکیلے مت سو، اکیلے سفر نہ کرو، تو یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے آتی ہیں اس کے اندر۔ کون سی عمر کے بچوں کو الگ الگ سلانا چاہیے؟ بعض اوقات ہوتا ہے عام طور پر بھائی بہن ساتھ سو رہے ہیں، ماں بیٹا ساتھ سو رہے ہیں، باپ بیٹی ساتھ سو رہے ہیں، تو پہلی تو چیز یہ ہے یعنی جو دنیا ہے ہماری، جو غیر مذہبی دنیا بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کہ بچہ اور والدین مل کے کب انہیں اکیلے سونا ہے تو وہی ٹائم ہے اس کا۔ لیکن بہرحال اسلام کے اعتبار سے اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ روایات کے اندر 3 الگ الگ عمریں بتائی گئی ہیں، 6 سال، 7 سال اور 10 سال۔ یہ الگ الگ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے، یعنی اگر بھائی بہن کے ساتھ سو رہا ہے تو اس کے بستر الگ ہو جائے، ماں بیٹے کے ساتھ سو رہی ہے تو بستر الگ کر دینا چاہیے، باپ بیٹی کے ساتھ سو رہا ہے بستر الگ ہو۔ تو اس کے بہت سارے ظاہر ہے کہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام تو سب پورے دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو محرم رشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام احتیاط کا قائل ہے۔ تو کم عمر جو بچے بھی اگر ہیں تو ان کو 6 سال کی کم سے کم 6 سال، 7 سال یا 10 سال، یہ روایتوں میں الگ ہے، تو کم سے کم بھی مدت کیونکہ 6 سال بیان ہوئی ہے تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے۔ اچھا کمرے کیا الگ کر دینے چاہیے؟ روایات میں کمرے الگ کرنے کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر کوئی اس میں خرابی لازم آ رہی ہے تو کمرے بھی الگ کر دینا اگر ضروری ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر ممکن ہے، لیکن کم سے کم بستر ضرور الگ کر دینے چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک حکم اس انداز سے ہے۔ تو 6 سال، 7 سال اور 10 سال۔ اچھا سوتے ہوئے شخص کے سامنے نماز پڑھنے کا مسئلہ، سوتا ہوا شخص مثلا کوئی شخص، اچھا ایک اور بھی آغا سیستانی نے لکھا ہے اس بات کو کہ یا تو اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، مثلا سو رہا ہے کوئی شخص، اس کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی حائل رکھ لیا جائے۔ حائل سے مراد پھر انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، جیسے تسبیح رکھ لی جائے اس کے، اور آپ اپنے درمیان ایک تسبیح رکھ دیں، کوئی لکڑی رکھ دیں، کوئی کتاب رکھ دیں، کوئی موبائل فون رکھ دیں، جس سے ایک حائل شمار ہو جائے، رکاوٹ شمار ہو جائے، تو پھر یعنی یہ والی کراہیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سامنے اگر کوئی لیٹا ہوا شخص بھی ہے تو بیچ میں کوئی اس طرح کی کوئی رکاوٹ آ جانی چاہیے۔ تو یہ ایک اس کا ایک مسئلہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز، حتیٰ کہ انہوں نے کہا رسی بھی اگر کوئی پڑی ہوئی تو رسی بھی اگر رکھ دی جائے، کوئی بھی ایسی چیز جو رکاوٹ شمار ہو۔ اچھا ابھی پچھلی دفعہ بھی آپ نے چیز سنی تھی اور بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے، سلیپ ایپنیا، یہ کافی کامن آج کل ہو گیا ہے، یعنی ایک دم سے سوتے سوتے انسان کا سانس رک جاتا ہے۔ عام طور پہ جو موٹے افراد ہوتے ہیں کافی، ان میں سلیپ ایپنیا کامن ہے، یا جن کی نیک سرکمفرنس زیادہ ہوتی ہے ان میں سلیپ ایپنیا کامن ہے، ڈائبٹیز والوں کو کامن ہوتا ہے، ہائپر ٹینسو لوگوں کو کامن ہوتا ہے، کارڈک فیلئر وغیرہ میں اگر کوئی ہے ان میں کامن ہے۔ سوتے سوتے سے اتنا خطرناک بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جان بھی لے لے۔ تو سلیپ ایپنیا، سوتے سوتے ایک دم سے سانس رکنا، انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو ان لوگوں کی نیند بھی بڑی ڈسٹرب ہوتی، تو ان کے بہت سارے چیزیں جو ہیں ان کے وہ طریقہ کار آ گئے ہیں۔ بعض اوقات بائی پیپ، سی پیپ، وی پیپ، اے پیپ کے نام سے بہت سی مشینیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، تو یہ لوگ اگر ضرورت پیش آئے تو ان کو بھی یہ نہیں کہ بھئی یہ عجیب سا لگ رہا ہے ہم کیسے وہ کریں، تو عام طور پر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں تو جو یہ بائی پیپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نیند ہی ٹھیک نہیں آتی ہے، صحت خراب ہوئی جا رہی، تو باقاعدہ ایک مشین ان کو آتی ہے کہ سوتے وقت ہی لگا کر سوئیں۔ تو ڈائیورس ریٹ بھی ان کے اندر ہے، کافی کامن ہے کہ بھائی ظاہر ہے بیویاں یہ برداشت نہیں کرتی کہ یہ اس حالت میں کوئی جو ہے وہ ساتھ میں ہو۔ تو بہرحال یہ تو وہ تمام اس کے اندر اپنا علاج لینے کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے ان چیزوں کا، جیسے پچھلی دفعہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ دعا جو خاص طور پر بے خوابی کے سلسلے میں پیغمبر نے شہزادی کو تعلیم کی تھی، وہ اپنی اس کے اندر رکھنا چاہیے۔
اور کچھ غذائیں ایسی بتائی گئی تھیں کہ اگر وہ انسان ہو تو اس کی سلیپ اچھی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی جو بھی علاج ہے، جب اگر اس کی بھی ضرورت کبھی بائی پیپ وغیرہ کی ضرورت پیش آئے تو اس کو بھی لینا چاہیے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ اور خطرناک حد تک کہ جان جانے تک کا خطرہ سلیپ ایپنیا یا آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا جسے کہا جاتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے. تو علاج اپنا لینا چاہیے، اس میں کبھی شرمانا یا وہ نہیں کرنا چاہیے. زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، انسان اس کو شرمانے میں ضائع نہ کرے. اچھا، رات 12 بجے کے بعد اگر کسی شخص کی آنکھ کھلی تو سوچتا ہے کہ میری تو اب جو ہے وہ نماز مغرب و عشاء جو ہے قضا ہو گئی. تو بعض اوقات لوگ جیسے پڑھ کے سو گئے کہ اچھا بھی ہم نماز مغرب و عشاء اٹھ کے پڑھ لیں گے. رات جب 12 بجے بج جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو نماز قضا ہو گئی، چلو بعد میں کل ول کسی وقت پڑھ لیں گے. تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر ادا اور قضا کے مغرب و عشاء کو جو ہے وہ فجر سے پہلے تک، اس کے اندر ایک مختار اور مجبور کا ایک فرق بھی ہے، لیکن عام طور پر یہی ہے کہ اس کو پڑھ لینی چاہیے. یعنی یہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ اب تو قضا ہو گئی، نہیں، وہ پڑھے اس نماز کو. تو بہرحال رات 12 بجے کے بعد بھی کسی کی آنکھ کھل گئی ہے تو یہ نہ سوچے کہ نماز قضا ہو گئی ہے، بلکہ ادا و قضا کی نیت کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، اب ایک اور بھی چیز ہے، لوگوں کی نیند میں خلل ڈالنا. یہ عام طور پر، اور آج کل اتنا ہو گیا بھی پچھلے رات ہی کو، یعنی بے تحاشا مثلا کسی کے یہاں تقریب ہو رہی ہے، بارات آئی ہے، کچھ ہے تو جناب خوب فائرنگ ہو رہی ہے، فائر ورکس ہو رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، شب برات ہے، کچھ ہے. اگر کوئی مثلا وہ اگر آ گئی ہے عید میلاد النبی تو پوری رات مثلا اس کے پروگرام ہو رہے ہیں، قوالی کے پروگرام ہو رہے ہیں، سارا پریشان ہو رہے ہیں لوگ، نیند سے جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، طالب علم پریشان ہو رہے ہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ میڈیکل کالج کے دور میں ہمارے گھر کے باہر ہی جو ہے وہ پوری رات یہ چل رہے ہوتے تھے عید میلاد النبی کی جو نعتیں وغیرہ لکھتے. اس کی وجہ سے مجھے ہاسٹل شفٹ ہو جانا پڑتا تھا پڑھائی کے لیے کہ بھائی اس میں آدمی کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. تو یہی چیزیں ان افراد، یہ نہیں اس میں نہیں ہوگا کہ جو عام طور پر گلی محلے ہر جگہ، حتیٰ کہ یہ مجالس تک کے اندر ہے کہ اتنا والیوم بس اس کا رکھا جائے کہ حاضرین وغیرہ، یعنی پتہ چلا وہاں 25 لوگ بیٹھے ہوئے اور پورے آپ نے جو ہے نا پورے جگہ اتنے بڑے اسپیکر لگا کے، حتیٰ کہ خالی یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی چلو وہ مجلس اگر ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اس سے پہلے اور اس کے بعد تک بھی اتنے نوحے فل اس کے اندر لگا کے رکھتے ہیں، اور بیچارے لوگ کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں. کہیں گے تو لوگ لڑائی ہوگی، یا لوگ کہیں گے بھائی دیکھیں امام کی چیز وہ ہو رہی ہے یہاں پر اور یہ اس میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ چیز حرام بھی ہو سکتی، حرام. اسی کے اندر بہرحال وہ چیزیں بھی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ چھیچڑے اور سب جمع کرتے ہیں اور باہر اپنے اچھال دیتے ہیں، سارے کوے چیلیں جتنی بھی علاقوں کے اندر وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں سارے وہ. تو لوگ یہ سوچ رہے تھے ہم بڑا صدقہ دے رہے ہیں، بڑا فائدہ. لوگوں کو اذیت، ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو اذیت ہو یہ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح لوگوں کی نیند میں خلل ڈالنا. ایران کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جس وقت کسی اسکول کے پاس سے جلوس گزر رہا ہوتا ہے، کسی ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت لاؤڈ اسپیکر اور مائک بند کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ایک اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے، یعنی کہ لوگوں کی نیند میں مریض ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان آوازوں سے جاگ سکتے ہیں. یہ ایک یعنی غیر انسانی جو ایک طریقہ کار ہے. بہت زیادہ چلیں وہ بہت بڑی کوئی مجلس وغیرہ ایسی ہو رہی ہے جس میں لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے، اس کے اوقات بھی عام طور پر ایسے نہیں ہوتے ہیں، سب لوگ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن چھوٹی مجالس کے اندر، انچولی میں ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں تو واقعتاً وہ حرام کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے معاملہ، کہ لوگ اگر اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں. سونے سے بیداری کے بعد ہاتھوں کا دھونا. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ سونے سے بیداری کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے. اچھا، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ والی روایت موجود ہے، اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ جب انسان سونے کے بعد جب بیدار ہو تو کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے. یہ ایک الگ سے روایات کے اندر چیز آئی ہے. اچھا، نیند لانے والی دواؤں کا استعمال یہ بڑا آج کل کامن ہو گیا ہے. ٹرینکولائزر، سیڈیٹیوز جو ہیں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں.
اور ان چیزوں کو جو وہ دعائیں ہیں اور وہ جو عملیات بتائے گئے ہیں، جو غذائیں اسلام نے بتائی ہیں، اس کا استعمال نہیں کرے، بلکہ ان کیمیکلز کا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں ان کے جو بزنس کو جو ہے وہ چمکا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے اس کے اندر سمجھیں کہ جس طرح انسان کا مہینے کا سودا آتا ہے، اسی طریقے سے ایک دوا لیگزوٹینل آتی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جسے لوگ پیار سے لیگزو کے نام سے پکارتے ہیں. تو یعنی اتنا ہے کہ اس کا نام ہی ایک بڑا ایک اچھا سا رکھ دیا گیا کہ آپ لیگزو کھایا کریں. تو انتہائی یعنی اس وقت سائیکیٹرسٹ حضرات سے پوچھیں، کہیں میڈیکل انڈیکیشن موجود ہو تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن شدید مخالفت اس کی کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس کی ایڈکشن جو ہو جاتی ہے، جو اس کے ودرول سمٹمز ہیں کبھی نہیں ملے. خود ایک دفعہ ایک سفر حج میں میری بڑی بہن ہمارے ساتھ تھی، تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ظاہر الگ جگہ پہ رہتی ہیں، تو عادی تھی اس کی. وہاں گئیں تو ان کے وہ سٹاکس جو ہیں وہ کم پڑ گئے. وہاں انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، لیگزوٹرینل. اچھا وہ پرسکرپشن والی دوا ہے یہ، تو وہاں بغیر اس کے ملتی بھی نہیں ہے جب تک وہاں کی کسی ڈاکٹر کا پرسکرپشن نہ ہو. میں ڈھونڈتا پھرا مختلف کاروانوں میں، پھر ہمارے جو امامیہ میڈکس والے ہیں کہیں سے جا کر صرف ایک اسٹرپ بہت مشکل ملی، وہ میں نے دی کہ اسی سے اپنا گزارا کرے. تو لوگ اس طرح سے اس کی جو ہے نا ایڈکٹ ہو گئے. یعنی یہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں بلکہ خود سے ہی، یعنی مریض در مریض جو سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مریض ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا لوگ کہ تم نے کون سی دوا کھائی، اچھا یہ والی فائدہ ہو، چلو میں بھی وہی دوا کھا لوں. یہ جو ہے سیلف میڈیکیشن، اس کے بعد پھر دوسرے کو پرسکرائب کرنا، یعنی حرام تک بھی پہنچ جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے کسی جگہ بیان کیا بھی تھا، یعنی کہ بھئی مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا تو پورا قائل کیا جاتا ہے اس کو کہ بھئی تم یہ والی دوا ہو. یعنی لوگ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو مریض کرتے ہیں. یہ آج کل وہ ہو گیا کہ جناب اپنا وہ فلاں دوا ہے، اس کے جو مریضوں کے جو بیانات اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ کس کو کیا فائدہ، وہ لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے دوائیں کھانے لگیں. تو کیا میڈیکل اسٹور والے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تو وہ خود ہی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو نیند لانے والی دواؤں کے اس میں نہیں جائیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر کبھی ضرورت ہی پیش آئے تو وہ جس میں آپ کو ایڈکشن نہ ہو، ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں. عام مریضوں سے تو ہرگز نہ پوچھیں، ورنہ بہت اس میں نقصانات دیکھنے میں آئے. میں نے کئی دفعہ ان کا ذکر کرتا ہوں، میرے اپنے ایک عزیز کہ جو کہ ان کو پیپٹک السر، معدے کا السر تھا، اور ان نے کسی سے کہا کہ گھٹنوں میں بھی درد ہے، مجھے بہت فائدہ کیا بروفین 800 ملی گرام والی ٹیبلٹ نے، تم کھاؤ. کھائے، ان کا رپچر ہوا اور اسی میں ڈیتھ ہو گئی. یعنی اسٹمک ان کا رپچر ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ کیا ہے، ایک دوسرے کو اس طرح کے نہیں، حرام تک بھی چلا جائے گا. یہ ہرگز کسی کو اس طرح کی دوائیں نہ بتایا کریں. تو بہرحال تو نیند لانے والی دواؤں کے استعمال میں جو ہے یا تو ڈاکٹر یا پھر یہ کہ آپ ان چیزوں کا بھی سہارا لیں جو پچھلی دفعہ بتائی گئی تھی. وہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں، وہ دعائیں بھی بہت فائدہ مند ہیں، طریقہ کار وہ سارے انسان کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اوہو یہ کافی لمبا ہو جائے گا ٹائم. چلیں ایک آدھ مسئلہ بھی، 15-20 مسئلے ویسے باقی ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے، دوسرا لیکچر ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر کبھی باتوں میں درسوں کے درمیان اگر وہ مسئلے آئے تو بتا دوں گا. تو بہرحال ایک تو یہ کہ مثلا اگر انسان سو کر اٹھا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے بھائی زلزلہ آیا تھا، تو کیا نماز آیات پڑھنی ہوگی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آقا سیستانی کا یہ نظریہ ہے کہ اگر عرفی لحاظ سے تاخیر ہو گئی ہو اور علامات اب اس کی باقی نہ رہی ہوں تو پھر زلزلے کی نماز آیات پڑھنی واجب نہیں ہوتی. مثلا آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، بلکہ 10-15 منٹ بھی گزر گئے اور آپ کسی وجہ سے نماز آیات نہیں پڑھ سکے، ورنہ نماز آیات اسی دوران پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن آپ ظاہر ہے بلڈنگ سے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، 5-10 منٹ ہمارے اسی میں نکل گئے. اب جب ہمیں سکون ملا تو اس وقت مثلا 15 منٹ گزر گئے تھے. آقا سیستانی فرماتے ہیں اس صورت میں واجب نہیں ہے نماز آیات کا پڑھنا. وہ الگ بات ہے کہ اب آپ پڑھ نہیں سکیں اس وجہ سے، ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی میں ایسا کرتا ہوں جیسے ہی زلزلہ آیا ہو اسی وقت آپ کھڑے ہو جائیں نماز آیات پڑھنے کے لیے. بلڈنگ گر سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، آدمی ویسے بھی پینک میں ہوتا ہے، اور زلزلہ رک بھی گیا ہو تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر شاکس آتے ہیں. آفٹر شاکس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے آفٹر شاکس آئیں گے اتنی نماز آیات واجب ہوں گی. مثلا 15-20 آفٹر شاکس بعد میں آئے ہلکے ہلکے سے بالکل، مثلا 2 جو ان کا ریکٹر اسکیل ہوتا ہے اس کے اوپر مثلا 2 والا اگر آیا ہے تو وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، 1-2 وغیرہ تو کچھ بھی بہت ہلکے سے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ بھی نماز آیات واجب ہوگی. تو سو کر اٹھنے کے بعد پتہ چلے کہ زلزلہ آیا تھا
اور ابھی ٹائم ہے، ابھی 10 منٹ گزرے نہیں ہیں تو نماز آیات پڑھنی واجب ہے. لیکن اگر ٹائم زیادہ گزر گیا ہو اور بعد میں پتہ چلے تو آغا سیستانی کے نزدیک نہیں ہے. البتہ رہبر معظم آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر بغیر ادا اور قضا کے زلزلے والی نماز آیات کو بعد میں پڑھنا پڑے گا. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ زلزلہ آ کر گزر گیا ہو تو یہ نہیں جیسے آغا سیستانی کا نظریہ کہ بس گزر گیا تو ٹائم اگر اتنا گزر گیا ہے 10 منٹ یا اس سے زیادہ ہو گئے تو پھر تو آپ پہ نماز آیات واجب نہیں رہے گی. وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر آئندہ دنوں میں جتنی جلد بھی ہو سکے اس کو پڑھ لیا جائے، یا تاخیر بھی اگر ہو جائے تو بغیر ادا و قضا کی نیت کے، کیونکہ زلزلے کی نماز آیات جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی، یعنی وہ باقی رہے گی آپ کی گردن پر احتیاط واجب کی بنا پر. بس ادا اور قضا کی نیت نہ کریں اور پڑھیں اس کو. تو سو کر اٹھنے کے بعد اگر پتہ چلے زلزلہ آیا تھا، وہ بھی آپ نے اس کا مسئلہ سنا. سو کر اٹھنے کے بعد علم ہوا کہ گرہن لگا تھا، مثلا اگر پارشل گرہن لگا تھا یعنی مکمل نہیں تھا تو پھر، یا اس کو بعد میں پتہ چلا کہ ارے وہ جو پارشل گرہن جو ہے وہ آ کر گزر بھی گیا، تو اس صورت میں پھر اس کی نماز آیات واجب نہیں ہوتی. ہاں کامل مکمل گرہن اگر لگا تھا اور آپ نے نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے یا کوئی اور وجہ، تو اس کے بعد اس کی قضا جو ہے وہ انجام دینا ہوگی. اچھا اب دیکھیے، زیادہ سونے کی مذمت تو آپ نے پچھلی دفعہ سن لی تھی. زیادہ سونے کے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. عام طور پر لوگ 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے، یعنی عام وہ افراد کے جن کو بس 7-8 گھنٹے کی نیند ریکمینڈڈ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اگر سوئیں گے تو جس طرح کم سونے کے نقصانات ہیں، زیادہ سونے کے بھی نقصانات ہیں. کہا جاتا ہے کہ 38% 38% کارڈک ڈیزیزز کا خطرہ ان کے اندر بڑھ جاتا ہے کہ جو زیادہ سوتے ہیں. تقریباً 17-18% جو ہے اوبیسٹی کا، یعنی موٹا ہونے کا رجحان ان افراد کے اندر زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ سوتے ہیں. حتیٰ کہ سڈن ڈیتھس وغیرہ کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ سونا اتنا ہی نقصان پہنچاتا ہے جتنا شراب نقصان پہنچاتی ہے. ایسے ہی جیسے آپ نے شراب کے عادی ہو گئے تو جو نقصان، تو اگر کوئی زیادہ سونے کا عادی ہے تو اس کو وہی نقصانات ہوتے ہیں جو، یعنی جو شراب پینے کے لحاظ سے جو نقصانات جسم کے اوپر ہوتے ہیں. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے زیادہ سونے. بھائی کیا لوگ کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو کوئی ایسی بیماری تو آپ کو نہیں، اس کو تلاش کریں. بعض اوقات خون کی کمی ہوتی ہے، اس میں نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے. وائٹامن ڈی کم ہے، اس میں نیند زیادہ آ رہی ہوتی ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اینٹی الرجیز لے رہا ہو، اس سے نیند آتی ہے. تو دیکھیں کہ کسی کوئی وجہ تو نہیں ہے اس کی، لیکن اگر کوئی آبویس وجہ نہیں ہے، ویسی زیادہ سونے کا عادی بنا ہوا ہے، تو اس کا ایک بہت بہترین حل یہ ہے کہ وہ روزانہ اچھی ایک ایکسرسائز شروع کرے، ورزش شروع کرے. انشاءاللہ ورزش آپ کو پتا ہے کہ یعنی لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کوئی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کوئی گیم کھیلا کریں آپ. تو میں تو 1 سال سے جو کینڈی کرش کھیل رہا ہوں مثلا، آج تک میرا وزن ذرا سا کم نہیں ہوا. بہت سے لوگ چیل اوڑی کا اوڑا جو ہے وہ والی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو نہیں ہوگا، یعنی جس میں کارڈیو ہو، استعمال ہو، یعنی ہارٹ ریٹ یعنی 220 مائنس ایج، یعنی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہونی چاہیے کہ 220 میں سے آپ کی عمر مائنس کر دی جائے تو جتنی بنتی ہے مثلا. تو بہرحال اس کے بالکل اس طرح سے، یعنی اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ سونے کا عادی ہے بالفرض تو اس کو ایکسرسائز اچھی کرنی چاہیے، تو اس کی آہستہ آہستہ نیند اس کی کم ہو جائے گی. ورنہ سونے کی مذمت تو ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکے ہیں، روایات کے اندر بہت اس کو، بلکہ اللہ جو ہے اس کو ناپسند شمار کرتا ہے بہت، کہ جو کہ زیادہ سوتا ہے. تو نیند کو کم کیسے کریں، تو وہ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ ورزش اچھی جو ہے وہ کریں. نیند کو شکست کیسے دیں؟ دیکھیں نیند کو شکست کب دینی پڑتی، اس نماز فجر کے لیے دینی پڑتی، آپ کو جو ہے وہ اس میں دینی پڑتی ہے، نماز شب کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، سیر خیزی کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، شکست دینی پڑے گی اس کو. ورنہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس وقت پڑھ کر سوتا رہے، گرم گرم بستر چھوڑ کے جائے، پانی سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالے. تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کہا کہ ان بزرگوں، دیکھیں بزرگوں کے لیے بھی یہ جو کہا جاتا ہے نا، کہ امام خمینی بھی کہتے تھے کہ جوانوں تمہیں زیادہ اس بات کی اہمیت کا احساس دلاتے تھے کہ بڑھاپے میں تو انسان، اول تو بہت ہی کم لوگ ہیں بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں. زیادہ تر لوگ آپ قبرستانوں میں جائیں تو بہت پہلے نہیں، 70% تقریباً 80% افراد وہ ہیں کہ جو کہ بڑھاپے کی عمر تک نہیں پہنچے.
اور وہ قبرستانوں میں چلے گئے. تو فرماتے تھے کہ یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے. اس وقت کا آپ انتظار کریں کہ آپ عبادات اور سجدے اس وقت کریں گے جب آپ کو نہ اشاروں سے نماز پڑھیں گے, جب آپ کے گھٹنے نہیں موڑیں گے, کرسیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. ابھی ہے یہ سجدے کرنے کے آپ کے دن. تو اس میں نیند کو شکست دیں. عبادات نوجوان جتنی اچھی کر سکتے ہیں اتنے بوڑھے نہیں کر سکتے, ان کے پاس لمیٹیشن ہو جاتی ہیں. تو ایک بزرگ کہتے تھے میں اس طرح سے وہ کرتا تھا کہ دل نہیں چاہ رہا ہے تو الارم لگاتا تھا کہ چلو نماز شب کے لیے اٹھ نہیں سکتے تو میں کم سے کم اس وقت کا الارم ہی لگا لوں. الارم لگا کے جب اٹھ جاتے تو کہتے تھے اسٹریچنگ دیکھیے اس کو کہلائی جاتی ہے اسٹریچنگ, یعنی آہستہ آہستہ آپ اپنے نفس کو آرام کریں. کہا جب اٹھ کے بیٹھ ہی گیا ہوں, نہیں جب آنکھ کھولی گئی ہے تو کیوں نہ میں اٹھ کے پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاؤں, نماز نہیں پڑھوں گا بس پاؤں لٹکا کے بیٹھوں گا, تھوڑی دیر پھر لیٹ جاؤں گا. جب تھوڑی دیر بیٹھی گئے تو ہمت ہوئی کہ جب بیٹھی گیا ہوں تو چلو نماز نہیں پڑھتا, کم سے کم وضو کر کے ہی آ جاؤں. وضو کر کے آئے تو وہ تو ویسے ہی نیند ویند سب غائب ہو گئی. کہا کہ پھر نماز پڑھنے میں کیا ممانعت ہے. تو انسان اپنے آپ کو بہلا کر نیکیوں کی طرف راغب کرے. بعض اوقات یہ نفس کو بڑا آرام کرنا پڑتا ہے اور ایک دم سے ڈراسٹک کوئی اس میں چینج نہیں آتی, اس کو رام کر کے جو ہے وہ عبادت کی طرف لگانا پڑتا. تو بہرحال اس انداز سے اگر نیند کو شکست نہیں دے پا رہے, لوگوں سے مدد لیں, اپنی ساتھیوں سے مدد لیں, رشتہ داروں سے مدد لیں. بہت سے خاندان میں اور اس میں افراد ہوتے ہیں جو ان اوقات کے پابند ہوتے ہیں کہ جو کہ ان نمازوں کے اوقات ہیں, اس میں ان سے کہیں مجھے فون کر کے اٹھا دیں, کمرے میں آ کر اٹھا دیں, جیسا بھی. تو نیند کو اس انداز سے شکست دینی بھی ضروری ہو جاتی. دیکھیے سب سے زیادہ جو جاگنے کا عالمی ریکارڈ ہے وہ ہے رابرٹ میک ڈونلڈ. یہ 1986 میں 19 دن مسلسل جاگنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا. لیکن کیا ہے کہ 1986 میں ریکارڈ ہوا, لیکن 1997 میں پھر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کو منع کر دیا کہ ایک تو ہارمفل بھی ہے جسم کے لیے, تو اس کے بعد ہم اس طرح کی کوئی ریکارڈنگ نہیں کریں گے, اور اس کو اس میں سے اڑا دیا گیا ہے. گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی زیادہ جاگنے کا وہ نہیں ہے. تو یہ زیادہ جاگنا انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے. تو بہرحال یہ 19 دن جاگنے کا جو ریکارڈ ہے اس کے بعد یہ یوں ابھی تک توڑا نہیں جا سکا ہے کہ اس کے بعد کوئی ریکارڈ انہوں نے مضر صحت ہونے کی وجہ سے بھی اس کو پھر رکھا ہی نہیں اس کے اندر. تو بہرحال یہ اس انداز سے چیزیں. اور بس ایک آخری بات اس کے اندر اور کہہ دی جائے کہ ویسے تو انسان ساری رات جاگ کر گزارتا ہے, لیکن شب عاشور اصحاب اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے نے جو جاگ کر رات گزاری تھی شب عاشور, وہ ایک بہترین, یعنی ویسے جاگنا نقصان دہ ہے لیکن بہت سی اتنی فوائد کی حامل وہ جاگنا بن جاتا ہے کہ جب عمر سعد سے کہلوایا تھا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس سے جا کر کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے, ہم اس رات کو نمازوں, دعا, تلاوت قرآن وغیرہ میں لگانا چاہتے ہیں. اور اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے, امام نے فرمایا, امام حسین علیہ السلام نے, اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کس قدر نماز سے محبت ہے اور کس قدر مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے. پوری رات خیام حسینی کے اندر تسبیح, استغفار, دعاؤں, مناجات کی آوازیں گونج رہی تھیں خیام حسینی میں. آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری سے پوچھا گیا ایک دفعہ ایک سوال کہ ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں, احادیث کے اندر, کہ ایک لمحے کا تفکر 1000 سال کی عبادت کے برابر ثواب دلوا دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے 1000 سال انسان عبادت کرے اور ایک لمحے کا تفکر یہ کیسے اتنا عظیم ثواب دلواتا ہے؟ کہا کہ شب عاشور حضرت حور کی طرح سے اگر ایک لمحے کا تفکر کرے تو انسان کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے. 1000 سال کی عبادت کا ثواب. تو اسی طریقے سے شیخ محمود سنی تہرانی جو آیت اللہ بہجت کے بڑے قریبی تھے, وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کام کیا, یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان ایک رات میں 100 سال کی روحانیت کا سفر طے کر لے؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا ممکن ہے بشرطے وہ رات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزار دے. ایک رات جو شب عاشور والی خاص طور پہ جو رات, یعنی کیسے کیسے لوگوں کو وہ مقامات دلوائی گئی, آج تک رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہو. تو بعض اوقات یہ بھی کیا ہے, دیکھا جائے تو شب عاشور اصحاب اور ائمہ کو معلوم تھا امام کو کہ کل ہمیں جو ہے وہ بڑا سخت دن ہے اور اس دن ہمیں جہاد کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ اس رات کو ساؤنڈ سلیپ لی جائے.
لیکن نہیں، کس سے مدد لی؟ جاگنے سے مدد لی، اور پوری رات. اچھا یہاں پر بھی ایک بات اور ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر آدھا عمل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہرحال شب عاشور رات بھر جاگنا یعنی جو شب بیداری کا 70 سال کا ثواب دلواتا ہے، اور اس میں 100 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی. شب عاشور کے ہمارے 100 رکعت نماز بھی ہے، 4 رکعت کی بھی ایک نماز ہے. تو لوگ شب بیداری تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد گپ شپ کرتے ہوئے پوری رات گزارتے ہیں، جبکہ خود امام اور اصحاب نے وہ پوری رات عبادت کرتے ہوئے گزاری تھی. تو اس رات کو عبادت بھی کرنی چاہیے. یہ اس شب عاشور کا پیغام بھی ہے، یعنی جو کہ گریہ ازاری اور نوح اور ماتم میں مشغول رہنا یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ورنہ اعمال شب عاشور کے اندر یہ سب چیزیں، یہ سب فوائد نہ رکھے، یہ اعمال نہ رکھے گئے ہوتے کہ 100 رکعت نماز بھی انسان پڑھے، 4 رکعت نماز بھی انسان پڑھے. تو بہرحال بہت سا رات بھر جاگنا اتنے ثواب کا حامل اور اتنے فوائد کا حامل بھی بن جاتا ہے. ابھی چند چیزیں اور تھیں لیکن وہ وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع کا انتخاب کریں گے. لیکن ان تینوں جو درس اب تک ہوئے ہیں ان کو آپ الگ سے ان سب کو ملا کر ان کے نوٹس بنائیں، عمومی زندگی میں اس کی پریکٹس کریں. بہت سی چیزوں میں ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو چیز پاسبل ہی نہیں ہے. تو دیکھیے جب تک انسان اسٹیپ نہیں لے گا، زندگی آپ کی اپنی زندگی ہے، جس طرح سب لوگ کر رہے ہیں. مثلا اگر سونامی آیا ہوا ہے، سارے لوگ بہتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے بھائی سبھی لوگ بہ رہے ہیں تو چلو ہم بچ کے کیا کریں گے؟ نہیں، آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو یہ افراد جو پوری دنیا جس کے اندر بہتی ہوئی جا رہی ہے، دنیا و آخرت کے فوائد اگر آپ کو لینے ہیں تو آپ کو اسلام کی تعلیمات پر آنا پڑے گا. لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے فیصلے نہ کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیں.